أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا. صدق الله العظيم. صدق اللہ العظیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ناظرین گرامی، الحمدللہ آج 13ویں روزے کی سحر ہم کرنے جا رہے ہیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، عشرہ مغفرت، جس کا الحمدللہ آج تیسرا دن ہے. اللہ رب العزت سے بارہا کروڑ بار یہ دعا ہے کہ اللہ رب العزت رمضان المبارک کے اس عشرے کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے. پاک پروردگار وہ تمام چیزیں جو اللہ رب العزت نے ہمیں منع کی ہیں اور وہ تمام چیزیں جس پہ اللہ رب العزت نے عمل کرنے کی ہمیں ہدایت کی ہے قرآن پاک کے ذریعے، انبیاء کرام کے ذریعے، علماء کے ذریعے، اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج الحمدللہ ہم جس ٹاپک پر فہیم بات کرنے جا رہے ہیں، اس سے پہلے کہ آپ اس ٹاپک کے بارے میں بتائیں، میں چاہتی ہوں کہ آج ایک عظیم شخصیت، دین اسلام کی ایک عظیم شخصیت، ان کا یوم وصال ہے. تو آغاز میں آج یہ دن ان کی نسبت کا دن ہے، تو آج ہم ان کے نام سے آغاز کرنا چاہتے ہیں. عبداللہ ابن مبارک، جن کی رکنیت عبد الرحمن، الحمدللہ ابو حنیفہ کے وہ شاگرد، بہترین انسان، سخاوت کے لیے بہترین انسان، علم و ادب کے حوالے سے بہترین انسان، محدث کہلایا کرتے تھے، امیر المومنین فی الحدیث کہلایا کرتے تھے، اور اپنے وقت میں ایک ایسی شخصیت گزرے کہ جہاں قرضدار ہوں، چاہے ضرورت مند ہو، آپ کے آس پاس صرف آپ کو معلوم ہو جائے
کہ وہ ایک کوئی قرض دار ہے، کسی کو ضرورت ہے تو وہ فوری طور پر اس کی مدد کر دیا کرتے تھے. اور عموماً فہیم یہ ہوتا ہے کہ جو علم و ادب والا شخص ہو، جو بہت زیادہ علم و ادب والا، اور اگر ہم رہتی دنیا کی اس وقت کی مثال دیں تو یہاں پر اگر آپ تھوڑے بہت کچھ پڑھے لکھے ہوتے ہیں یا کچھ ہوتے ہیں تو پھر آپ ذرا سست ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ ذرا آپ کے پاس کوئی آئے، آپ سے آ کر پوچھے. لیکن وہ الحمدللہ دین اسلام کی ایک ایسی شخصیت کہ نہ صرف علم و اسلام میں اتنے زیادہ آگے، بلکہ جہاد کے لیے بھی ہر وقت آگے آگے رہا کرتے تھے. جب کبھی جنگ کا مقام آیا کرتا تھا تو کوشش کرتے تھے کہ اپنے چہرے کو ڈھانپ کر چلے جائیں جنگ کے لیے اور وہاں پر جا کے شہادت کا رتبہ اختیار کریں. کیا آپ نے جس ہستی کے بارے میں بات کی ہے ماشاءاللہ سے، ان کے استادوں کے تو خیر وہ تو استاد ہی استاد ہیں، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، ان کی تو کیا ہی مثال. ان کے شاگردوں میں بھی جو ہے وہ بڑے بڑے نام گزرے ہیں، ابو داؤد ان کے شاگردوں میں گزرے ہیں. لیکن مجھے جو سب سے کمال چیز لگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہت چاہتا ہے، اور جو اس کے محبوب کو چاہتا ہے اسے تو وہ اس کی چاہت کا کیا لیول ہوگا کہ جو عمر حضرت کو عطا کی گئی اللہ تعالیٰ کی جانب سے، وہ بھی 63 برس ہی. 63 برس میں عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوتا ہے. تو نسبت آپ ذرا چیک کر لیجئے اور محبت کا عالم بھی چیک کر لیجئے گا کہ پھر کیا بنتا ہے. بہرحال آج کا دن تو نسبت رکھتا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے ہی، اور پھر سارا وقت ان کی احادیث آقا علیہ السلام کے قول کے ساتھ گزارا اور بخاری اور مسلم میں سینکڑوں نہیں ہیں، سینکڑوں کی تعداد میں، ہزاروں تک پہنچ جاتی ہے وہ تعداد جس میں وہ احادیث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے لی گئی ہیں. ایک ورڈ کی مجھے اجازت دیجیے گا مزید اپنی بات کمپلیٹ کرنے کے لیے، کہ لوگوں کی زندگی ہوتی ہے عملی نمونہ جس سے آپ سیکھتے ہیں، لیکن کچھ ایسی ہستیاں ہوتی ہیں کہ جن کے ایک ایک قول میں مکمل بات ہو جاتی ہے. تو بن مبارک کی کوئی بھی رحمۃ اللہ علیہ کی آپ کوئی بھی حدیث یا کوئی بھی قول دیکھ لیجئے کہ اس پہ مکمل بات آپ کو مل جاتی ہے. علم کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ جہاں پر دنیا میں جب انسان کو علم ملتا ہے، علم حاصل ہوتا ہے، تو وہ آپ کو دنیا سکھاتی ہے، لیکن یہی علم آپ کو دنیا کو چھوڑنا کیسے ہے وہ سلیقہ بھی آپ کو بہت خوبصورت. اور جہاں آپ نے ان کے اقوال کی بات کی تو وہاں پر ایک قول اور بھی بڑا ہی خوبصورت آتا ہے کہ ان کے دوست فرماتے تھے وہ بہت وقت جو ہے وہ تنہائی میں گزارتے تھے، تو پوچھتے تھے کہ آپ تنہائی میں کیوں رہتے ہیں؟ تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہیں، میں تنہا کیسے رہ سکتا ہوں. سبحان اللہ، کوئی نہیں رہ سکتا. اور اس کے ساتھ ساتھ ہم وراثت پہ بھی جو ہے وہ آج بات کریں گے، کیونکہ ابھی ہمیں ایک وقفے کی جانب جانا ہے، اور وقفے کے بعد ہم انبیاء کے بول میں آپ سے ملاقات کریں گے. تو آج کون سا قصہ جو ہے وہ کرن آپ انشاءاللہ آج حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے، اور ان کی وہ وفا شعار بیوی جس طرح سے جب وہ بیمار تھے اور انہوں نے کس طرح سے خدمت کی، بریک کے بعد واپس آتی ہیں اور پھر انشاءاللہ آپ کو سنائیں. بڑا ہی خوبصورت. رمضان میں وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایک بار پھر ناظرین سحر کی اس خصوصی نشریات میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. انبیاء کے بول میں آج اللہ کے اس نبی کا ذکر کریں گے کہ جن کو سن کر عقل حیران رہ جاتی ہے، دنگ رہ جاتی ہے. اللہ کے نبی کا ایسا امتحان لیا گیا، ان پر ایسی آزمائش آئی اور پھر انہوں نے کس طرح سے صبر کیا، وہ ہم آج سنیں گے. آج حضرت ایوب علیہ السلام کا میں ذکر کرنے جا رہی ہوں، جہاں پر قرآن کریم میں بھی کئی بار ان کا تذکرہ، ان کا ذکر موجود ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھے. آپ کی والدہ محترمہ حضرت لوط علیہ السلام کی اولاد سے تھی. اللہ رب العزت نے آپ کو دنیا جہان کی ہر نعمت سے نوازا. حضرت ایوب علیہ السلام انتہائی عمدہ اور صاف کے مالک تھے، اور کیوں نہ ہوتے، اللہ رب العزت کے بھیجے ہوئے نبی تھے، صبر کرنے والے تھے. اب آپ کی زندگی میں ایک موڑ ناظرین گرامی آتا ہے. اللہ رب العزت نے آپ کو آزمانا چاہا، بعد میں آنے والوں کے لیے آپ علیہ السلام مثال بن جائیں. آخر آزمائش کا مرحلہ ناظرین شروع ہوتا ہے. آپ علیہ السلام کا سب مال و متاع چھین لیا جاتا ہے، تمام اولاد اللہ کو پیاری ہو جاتی ہے، تمام مال مویشی ہلاک ہو جاتے ہیں، اور آپ شدید عارضے میں مبتلا ہو جاتے ہیں. اور یہ شدید عارضہ بھی اس قدر شدید کہ آپ چلنے پھرنے سے معذور ہو جاتے ہیں، آپ کے جسم پر آبلے پڑ جاتے ہیں، آپ کی آزمائش انتہا کو پہنچ جاتی ہے.
آپ کے ملنے جلنے والے، آپ کے اپنے آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اللہ اکبر. ایسے میں صرف ایک شخصیت جو کہ آپ کی زوجہ ہیں، ان کا اسم گرامی حضرت رحمت بنت افراہیم ہے، آپ کی خدمت کے لیے رہ جاتی ہیں. بہت وفادار تھی. اب ایسے میں حضرت ایوب علیہ السلام کا طرز عمل کیا رہا؟ ناظرین گرامی غور سے سنیے گا کہ میں آپ کو کیا بتانے جا رہی ہوں. آپ ہر نقصان پر فرماتے تھے کہ میرا کیا گیا، جس کا تھا اس نے واپس لے لیا، اس کی مرضی پر میں راضی ہوں. روایت میں آتا ہے کہ ایک بار حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کے باعث گھر پر تھے اور ان کی زوجہ محترمہ کسی کام سے باہر گئی ہوئی تھی. آپ کو اپنے امور پورے کرنے میں آزمائش ہوئی. آپ کی زوجہ کو گھر آنے میں ذرا دیری کا سامنا کرنا پڑ گیا، اور جب آپ کی زوجہ گھر پر تشریف لاتی ہیں تو آپ نے بے قراری میں اور ذرا غصے کے عالم میں یہ قسم کھا لی کہ جب میں تندرست ہوں گا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا. اللہ رب العزت سے دعا فرمائی، سورہ انبیاء کی آیت نمبر 83 میں موجود ہے. اور ایوب کو دیکھو، جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا کہ مجھے یہ تکلیف لگ گئی ہے اور تو سارے رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اب جب حضرت ایوب علیہ السلام کی آزمائش کا وقت ناظرین گرامی ختم ہوتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ایوب کو حکم خداوندی ہوا کہ اپنا پاؤں زمین پر مار لو. یہ ٹھنڈا پانی ہے، نہانے کے لیے بھی اور پینے کے لیے بھی. حضرت ایوب علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی، ایک چشمہ جاری ہو گیا جس میں انہوں نے غسل کیا تو جسم کی ظاہری بیماری دور ہو گئی الحمدللہ. اور اس کے بعد دوبارہ پاؤں زمین پر مارا، دوسرا چشمہ ابل پڑا اور انہوں نے اس کا پانی پیا تو جسم کے اندر جو مرض موجود تھا وہ دور ہو گیا اور آپ علیہ السلام مکمل طور پر صحت یاب ہو گئے. اس پر آپ نے اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا، کروڑا کروڑ شکر ادا کیا. آپ علیہ السلام کی بیوی اس حالت میں جب آپ کو دیکھا تو وہ تو آپ کو پہچان ہی نہ پائیں. جب حقیقت آشکار ہوئی تو اللہ رب العزت کا شکر بجا لائیں. حضرت ایوب علیہ السلام نے ہر آزمائش پر صبر کیا ناظرین، اور صرف اللہ رب العزت سے ثواب کی توقع رکھی تو اللہ نے ان کی تمام پریشانیوں کو دور کر دیا، بلکہ پہلے سے بھی کہیں زیادہ. آغاز میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت مال ان کے پاس تھا، بہت سارے حیوان ان کے پاس موجود تھے، ان کی اولادیں ان کے پاس تھیں، لیکن تمام کے تمام جو ان کے پاس چرواہے کے لیے، جو ان کے پاس جانور موجود تھے چرانے کے لیے، وہ تمام کے تمام ہلاک ہو گئے تھے. ان کی اولادیں اللہ رب العزت کو پیاری ہو گئی تھیں، لیکن جب ان کی آزمائش کا وقت ختم ہوا تو اللہ نے ان کی پریشانیوں کو دور کر دیا اور پہلے سے زیادہ مال و دولت اور اہل و عیال سے ان کو نوازا. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ نے ان کی بیوی کو وفاداری اور صبر کے صلے میں پہلے سے کہیں زیادہ جوانی عطا فرمائی ماشاءاللہ. یہاں تک کہ پھر ان سے حضرت ایوب کے 26 لڑکے ہوئے. لیکن اب اس قسم کا کیا ہوگا کہ جب ان کی اہلیہ، جب ان کی زوجہ مبارکہ دیر سے آئی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ جب میں درست ہو جاؤں گا، تندرست ہو جاؤں گا تو 100 کوڑے ماروں گا. اب حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری کی حالت میں اپنی بیوی سے ناراض ہو کر یہ قسم تو اٹھا لی تھی، لیکن اب کیا ہوگا جب اللہ نے آپ علیہ السلام کو صحت یابی عطا فرما دی تو بیوی کو 100 کوڑے کیسے ماریں گے کہ اللہ کی قسم اٹھا چکے ہیں. جب اللہ نے علیہ السلام کو صحت یابی عطا فرمائی تو آپ بڑے پریشان ہوئے کہ یہ تو اتنی وفا شیار بیوی ہے، قدم قدم پر میرا ساتھ دیا ہے. اتنی وفادار بیوی کو اس کا صلہ یہ دینا کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، کیا یہ صحیح ہوگا؟ لیکن اللہ رب العزت کی قسم اٹھائی ہوئی. تب اللہ نے قسم پوری کرنے کے لیے شاندار نرمی اور ان کے لیے آسانی کا کیا بہترین راستہ کھولا ہے، یہ ذرا غور سے سنیے گا. اس کا طریقہ رب ذوالجلال نے قرآن پاک کے 23ویں پارے میں سورہ صوف میں فرمایا ہے. اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر اسے دے مارو اور قسم نہ توڑو، بے شک ہم نے اسے صابر پایا، اچھا بندہ، بے شک وہ بہت رجوع کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اس زمانے میں ناظرین جھاڑو کھجور کے تنکوں سے زیادہ تر بنائی جاتی تھی. حضرت ایوب علیہ السلام نے یوں 100 تیلیوں والے جھاڑو سے اللہ پاک کے حکم اور اپنی قسم کو پورا فرمایا. یہ شوہر کو راضی کرنے والی ایک خدمت گزار زوجہ تھی جن کے لیے اللہ نے کیا شاندار حکم بیان فرمایا اور رہتی دنیا تک ایک زبردست اصول بیان فرما دیا. بے شک اللہ رب العزت صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. بریک کا وقت ہو گیا ہے ناظرین، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد واپس آئیں گے. علماء کرام انشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، وراثت کے حوالے سے آج تذکرہ کریں گے.
رمضان رمضان میں وہ رمضان 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 میں وہ۔ ناظرین ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ رمضان میں بول کی سحر ٹرانسمیشن جاری ہے اور اس وقت ہم عالم کے بول میں موجود ہیں۔ ہمارے ساتھ علماء کرام بھی تشریف فرما ہیں، آغا بھائی بھی ہیں، اسد بھائی بھی ہیں، ان سب کو میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا دن کرن جو ہے وہ آج کے دن کی نسبت ہمیں بڑی خوبصورت ملتی ہے، اور آج عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ یہاں تک کہ روایتوں میں محدثین جو بڑے بڑے گزرے ہیں انہوں نے حضرت عبداللہ بن مبارک کو امیر المومنین فی الحدیث کا خطاب دیا ہے۔ یہ امام بخاری کے بعد جو ہے دوسری شخصیت ہے جن کے پاس یہ ٹائٹل موجود ہے۔ ایک ابن مبارک کی ایک بڑی خاص بات تھی کہ وہ زیادہ وقت جو ہے وہ گھر میں بتایا کرتے تھے، تنہائی میں۔ لوگ دوست احباب پوچھا کرتے تھے کہ جی آپ کو وحشت نہیں ہوتی گھر میں؟ تو آپ بڑے ہی اطمینان سے فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پاس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اقوال ہوں اسے اکیلا پن تو محسوس ہی نہیں ہو سکتا اور وحشت کا تو تصور ہی نہیں۔ ان کی شخصیت کو بیان تو کیا نہیں جا سکتا، لیکن کیا یہ کہنا کافی نہیں رہے گا کہ آپ امام ابو حنیفہ کے بڑے ہی عزیز اور چہیتے شاگردوں میں سے گزرے، اور آپ کے شاگردوں میں ابی شیبہ اور ابو داؤد جیسی شخصیات گزرے ہیں۔ سبحان اللہ۔ بے تحاشا واقعات، بے تحاشا چیزیں آپ سے منسوب ہیں۔ مسلم میں ان کی روایت سینکڑوں روایتیں صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں عبداللہ بن مبارک سے رحمۃ اللہ علیہ سے لی گئی ہیں۔ بے تحاشا واقعات، ان کے بے تحاشا اقوال موجود ہیں۔ بڑی ہی عظیم شخصیت جو ہے وہ گزرے، لیکن کرن افسوس اس وقت ہوتا ہے کہ جب ہم ایسی شخصیات کے بارے میں یا تو بہت کم جانتے ہیں یا جانتے ہی نہیں۔ اور وہ ایک ایسی شخصیت ہیں فہیم کہ جہاں پر ہم لوگوں کے بارے میں تذکرہ کرتے ہیں، ان کے بہت سے واقعات سناتے ہیں، تو عبداللہ ابن مبارک ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کے بہت سارے واقعات لوگوں کو اس لیے نہیں معلوم کہ وہ چاہتے تھے کہ یہ واقعات بتائے ہی نہ جائیں، وہ چاہتے تھے کہ ان کا تذکرہ نہ کیا جائے۔ آپ کی ایک بہت بڑی خاصیت یہ ہوا کرتی تھی کہ جو قرض دار ہوتے تھے، جو مقروض ہوا کرتے تھے، آپ انہیں ڈھونڈتے تھے، ان کے قرض ادا کیا کرتے تھے، اور قرض ادا کرنے کے بعد ان سے کہا کرتے تھے کہ اس کے بارے میں کسی کو معلوم نہ ہو کہ یہ قرض ادا کس نے کیا ہے۔ کئی سارے لوگ جو جیلوں کے اندر موجود ہوتے تھے، قرض کی وجہ سے پکڑے جاتے تھے، ان کے قرض اتار دیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ ان کو معلوم نہ ہو، ان کو پتہ نہ چلے کہ یہ قرض کس نے ادا کیا ہے۔ جب عبادات کے لیے جایا کرتے تھے، حج و عمرہ کے لیے جایا کرتے تھے، ناظرین گرامی بڑے غور سے سنیے گا یہ باتیں، یہ وہ باتیں ہیں جو ہمیں پریکٹیکل لائف میں ہم سوچتے ہیں کہ ہمارے علماء، ہمارے جید عالم دین، ہمارے اصحابہ کرام، ہمارے انبیاء کرام اتنی بڑی شخصیات کے ساتھ، اتنی بڑے ان کے کرامات کے ساتھ اس دنیا سے وہ چلے گئے، ہمارے لیے اتنی تعلیمات چھوڑ کے چلے گئے، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ اب آپ ذرا غور سے بات سنیے گا کہ حج عمرہ کے لیے جب جایا کرتے تھے، اکیلے نہیں جاتے تھے، کبھی لوگوں کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ لوگوں کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ جائیں۔ جب جاتے تھے ان کے پاس جو ان کا مال ہوتا تھا وہ لا کر عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس دیتے تھے کہ آپ اپنے پاس رکھ لیجئے۔ وہ سب کے باکس بنایا کرتے تھے، الگ الگ سب کا مال محفوظ کیا کرتے تھے اور ان کو ساتھ لے کر جاتے تھے۔ اور شوق اتنا تھا، اللہ رب ذوالجلال نے اتنا سخی ان کو بنایا تھا کہ جب لوگوں کو جاتے تھے ان کے کھانے کا، ان کے طعام کا، ان کے قیام کا بندوبست اپنے پلے سے کرتے تھے۔ جب واپس آتے تھے عبادات کے بعد تو جو کچھ گھر والوں نے منگوایا ہوتا تھا وہ بھی اپنے پلے سے لا کر دیتے تھے اور ان کے وہ باکس ان کو واپس کر دیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ حج سے آ رہے تھے واپس، بلکہ جا رہے تھے، معاف کیجیے گا، راستے میں ایک پرندہ مرا ہوا ملا۔ اپنے لوگوں کو کہا کہ اس کو اٹھا کر کوڑے دان میں ڈال دیجیے۔ پرندے کو اٹھایا، کوڑے دان میں ڈال دیا۔ سب لوگ آگے نکل گئے، وہ وہیں پر رک گئے۔ کوڑے دان میں پرندہ پڑا ہوا ہے، تھوڑی دیر میں دیکھتے ہیں کہ ایک باحجاب خاتون وہاں پر آتی ہیں، کوڑے دان کو دیکھتی ہیں، اس میں سے وہ مرا ہوا پرندہ نکالتی ہے، اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ عبداللہ ابن مبارک ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں دیکھنے کے لیے کہ کہاں جا رہی ہیں یہ خاتون، اور مردہ پرندہ لے کر جا رہی ہیں۔ جب اس خاتون کے پیچھے جاتے ہیں، ان کے گھر پر جاتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ وہ اس کی کوشش کر رہی ہیں کہ کسی طرح یا خدا اس پرندے کو پکائیں اور کھائیں۔ پوچھتے ہیں ان سے کہ یہ آپ کیا کر رہی ہیں، کیوں کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم ایک اچھے خاندان سے، مالدار خاندان سے تھے، لیکن دشمنوں نے والد کو قتل کر دیا، مال سارا چھین لیا، اب ہم پر یہ حالت ہے کہ مردار بھی ہم پر حلال ہو گیا ہے۔ یا خدا،
آپ کے ساتھ جو شخصیت موجود تھے، آپ کے ساتھ جو آپ کا غلام موجود تھا، آپ ان سے پوچھتے ہیں کہ ہمیں واپس ہمارے علاقے میں جانے کے لیے کتنی رقم درکار ہے؟ اس نے کہا 10 دینار۔ ان کا باقی جو بھی کچھ ہمارے پاس موجود ہے وہ سب کا سب اس خاتون کو دے دیجئے اور 10 دینار لے کے اپنے موقع پر پہنچیے۔ وہاں سے جاتے ہیں، لوگ ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ آپ نے کیا کیا، آپ تو عبادت کے لیے جا رہے تھے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اس سے افضل کوئی عبادت ہی نہیں کہ کوئی بھوکا ہو یا کوئی مقروض ہو، پہلے اس کی ضرورت پوری کر دی جائے، اس کے بعد اللہ رب ذوالجلال کے لیے حج کیا جائے یا پھر عمرہ کیا جائے۔ تو یہ ہماری تعلیمات ہیں۔ اور معاف کیجیے گا فہیم، تھوڑی سی بات میری لمبی ہو رہی ہے۔ حج چھوڑ کے چلے گئے، حج چھوڑ کے وہاں چلے گئے۔ ان کے پاس 1000 کے قریب دینا، 1000 کے قریب ان کے پاس دینار تھے، 10 رکھے اور باقی دے دیے۔ اور پھر کیا ہوا وہ جو حج کے بعد والا؟ جی نہیں آپ حج کا یہ ہوا کہ پھر جو لوگ ان کے جو ساتھی تھے یہ تو واپس آ گئے، ساتھی جیسے ہم میں سے کوئی ایک جو ہے نا وہ واپس آ، مبارکباد دے رہے تھے، سوائے مبارک ہو، سبحان اللہ، آپ وہاں ملے تھے ہمیں، آپ وہاں ملے تھے آپ۔ تو وہ اس لیے کہ وہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب آپ حج کی نیت کرتے ہیں، ارادہ کرتے ہیں، اس کے لیے نکلتے ہیں اور نہیں جا سکے تو اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ اس کے لیے تخلیق فرماتا ہے، وہ فرشتہ آپ کی طرف سے وہ سارے اعمال کرتا ہے اور آپ اس کے سبحان اللہ۔ اب اپنا ناظرین گرامی، میں اس پر آگے مزید بات یہ کر رہی تھی کہ ایک جانب ہم اپنے علماء کا یہ کردار دیکھتے ہیں، ہم اپنے دیندار لوگوں کا یہ کردار دیکھتے ہیں، اور دوسری جانب ہم مال کے لیے اتنے ہوس کا شکار ہو چکے ہیں کہ ہمارا جو جائز حق ہوتا ہے، یعنی ہمارا ورثہ جو ہوتا ہے، جو ہماری وراثت ہوتی ہے، ہم اس میں سے کسی کو دینے کی کوشش نہیں کرتے، اس کے اوپر آنکھیں لال کیے ہوئے، اپنی بچیوں کو اور بہنوں کو تک نہیں دیتے، بچیوں کو نہیں، بہنوں کو نہیں، بیٹیوں کو نہیں۔ بالکل میں سے ایک حصہ عورت کا ہے، ہم تو اپنے سگے بھائی کو کوشش کرتے ہیں کہ اس کا بھی کسی طرح سے حق مار لیں۔ تو آج علماء کرام کی خوبصورت محفل جو ہمارے پاس سجی ہوئی ہے، ہم کوشش کریں گے کہ عبداللہ ابن مبارک کے خصوصیات، ان کے کردار سے سیکھنے کی کوشش کی جائے، اور وراثت یہ بڑا امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ اور جو آپ نے یہاں پر بات کر دی تھی کرن، بڑی خوبصورت یہاں پر آپ نے جو اس عورت کا ذکر کیا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے واقعے میں سے، کہ وہ مردار لے کے جا رہی تھی اور کہہ رہی تھی مجھ پہ مردار بھی جو ہے وہ جائز ہو گیا ہے، حلال ہو گیا ہے، تو عین ممکن ہے یہی بات کہ اس کے رشتہ داروں نے بھی اس کا حق نہ دیا ہو، اس کا حق نہ دیا ہو، جس کی وجہ سے اسے یہ مردار کھانا پڑا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے خیر اس کی مدد فرمائی۔ لیکن مولانا صاحب، آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ حق کیا ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کیا دینا چاہیے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شریعت نے ہمیں دینے کے بارے میں کیا کہا ہے، میں یہ سوال کر رہا ہوں کہ جو ایسے لوگ ہیں دوسروں کا حق مارتے ہیں، ان کے لیے کیا عذاب ہے، ان کے لیے کیا فرمایا گیا ہے؟ پہلے تو میں اس پہ وضاحت چاہوں گا۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جو لوگ لوگوں کا مال کھاتے ہیں ناحق، ان الذین یاکلون اموال الناس بالباطل انما یاکلون فی بطونہم نارا، یہ اپنے پیٹوں میں آگ کھا رہے ہیں، اللہ آگ۔ اور آپ یعنی اندازہ لگائیے کہ اس سے زیادہ بے حسی، بے ایمانی اور سنگ دلی اور کیا تعبیر کی جائے کہ اس سے اور کیا ہو سکتی ہے کہ میری بچی، اور بچیاں کتنی جو ہے نا پیاری ہوتی ہیں، میری بہن یعنی میری یا آپ کی یا کسی کی بھی، ہم کسی طریقے سے کوشش کریں کہ ان کا آدھا حصہ شریعت نے دیا ہے وہ بھی نہ دیں۔ یہ تو وہی ہو گئی بات کیجیے، لہو 99 ناجتن ولی ناجت واحدہ فقال اکفلنیہا وعزنی فی الخطاب، کہ ان کے پاس 99 بھیڑیں ہیں، میرے پاس ایک بھیڑ ہے، اور یہ کہتے ہوئے ایک بھیڑ بھی اس لیے مجھے دے دو کہ میری 100 پوری ہو جائے، اور اس بات میں یہ تخاطب میں میرے اوپر غالب بھی آ رہا ہے۔ تو اللہ پاک نے یہ جو ہمارے ہاں سرداری نظام ہے، یہ جو ہمارے ہاں لوگ لوگوں کو کھا رہے ہیں، یہ جو لوگوں کو تعلیم نہیں مل رہی، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سرمایہ دارہ نظام ختم نہیں ہو رہا ہے۔ یہ جو لوگ پیسے بناتے لگے ہوئے، یہ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ بھئی میرے پاس پیسہ ہوگا تو میرے بیٹے کے پاس، تو میرے بیٹے کا، میرا خاندان، میری فیملی، میرے لوگ، میری کاسٹ، میرے ڈی این اے۔ قرآن نے کہا کہ اس طرح نہیں، یہ بچی جدھر جائے اس کے ساتھ مال جائے، یہ بچی ادھر چلی جائے، بہن چلی جائے، بیٹی چلی جائے، بیوہ چلی جائے، مطلقہ چلی جائے، ان کے ساتھ یہ مال ادھر جائے، ادھر آئے، لِأَلَّا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، تاکہ تمہارے درمیان صرف اغنیاء کے درمیان سرکت کرنے والا نہ ہو، بلکہ یہ کبھی ادھر غریب کو بھی جا رہا ہو، ادھر کو بھی۔ اور شادیوں کے بارے میں بھی یہ فرمایا کہ بھائی تم کبھی اسے نہیں ڈرنا کہ میں اپنی بیٹی ان کو دے رہا ہوں، یہ تو غریب ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ نہیں، کہ اگر اللہ نے چاہا یغنی اللہ کل من سعتی،
اللہ اپنی گنجائش سے سب کو غنی کر دیں گے. سبحان اللہ. وہ تو کیا ہے، اغنى الاغنیاء ہے، سبحان اللہ. اثر الاسریاء ہے، ان سے برسری ثروت والا اور غنا والا کون ہو سکتا ہے؟ کوئی تو یہ اصل میں ہمارے ہاں عالم اسلام میں یہ جو خرابیاں ہیں، وہ خرابیاں میں بالکل کھل کر کہوں گا. عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ ہے، جن کے مشہور اشعار ہے، یا عابد الحرمین لو ابصرتنا واہ. فدماؤنا بنحورنا تتخضب سبحان اللہ. فنحورنا بدمائنا تتخضب. سبحان اللہ. یہ انہوں نے امام الحرمین کو کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ میں یہاں عبادت کر رہا ہوں، میں ادھر جہاد کر رہا ہوں، میں ادھر اس طرح کی بیٹیوں کا جن کا تذکرہ کرن نے اور فہیم خان نے کیا، ان لوگوں کی مددگیری کرو، دستگیری کر رہا ہوں. عابد الحرمین تم یہ سمجھتے ہو، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جو ہے سینے جب اس میں خون میں لت پت ہو جائے اور جب ہمارے گھوڑے جنگوں میں چلے جائیں، یہ پورا قصیدہ ہے. میں عرض کروں گا کہ اچھا وہ ترکی نسل تھے عبداللہ ابن مبارک، یہ واحد بڑا محدث ہے جو ترکی نسل ہے جس کو امیر المؤمنین فی الحدیث کہا گیا ہے، امام بخاری کے لیول کا. امام بخاری تک تو اگرچہ یہ بڑے ہیں عمر میں ان سے، لیکن امام بخاری مرتبہ لے گئے، یہ اور بات ہے، لیکن اس لیول کے. میں اس زمانے سے لے کر آج تک عالم اسلام کی جو پستی کے جو سب سے بڑے اسباب ہیں، طالبان کی حکومت تھی، میں وہاں گیا تھا، ہمارے حضرت تشریف فرمائے، ابھی میری بات ہو رہی تھی، میں ایران کے رہبر خامنائی صاحب سے ابھی میں نے ان کو کہا کہ 1 to 1 اس طرح طویل ملاقات عربی میں اور فارسی میں، جہاں جہاں اس طرح ہوتا ہے میں پہنچنے کی کوشش کی کہ یار آپ لوگ ایک کام کرو، یہ جو آپ کی اسلامی حکومت ہے، یہ جو آپ نے اسلامی عمارت قائم کی ہے، یہ جو پاکستان میں آپ کہتے ہیں میں JUI خدا کی زمین پر خدا کا نظام اور JUP اور فلاں، سراج الحق صاحب کو کہا، شاہ احمد نورانی صاحب سے جو وہ عربی میں بات کرتے تھے، جبہ پہنتے تھے، میں وہاں پہنچ جاتا تھا سر. یہ سب سے میری دوستی ہے. سب کو کہا ہے کہ یار ہم ایک کام کریں کہ ہم میراث جو ہے نا جو اللہ نے نظام تقسیم دولت ہمیں دیا ہے، ہم اس طریقے سے اس دولت کو اس طرح تقسیم کریں. سبحان اللہ. ہم نظام میراث قائم کریں. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ ہمارے ملک میں یہ جو پیسوں کے پجاری پن ہے اور یہ جو سردارانہ نظام ہے اور یہ جو دیگر جو ہے نا جو نسلی بنیادوں پر جو تفریقیں ہیں اور یہ جو مال کا ہوس ہے، کیونکہ میں بہت کماؤں گا، میرے بیٹیوں کے ساتھ پیسے وہ منتشر ہو جائے گا، تو میں نے اتنا پھر نہیں کمانا ہے. صحیح بھائی. تو اللہ کرے یہ ہو. یہ جو ہمارے ہاں بیٹیاں پچھلے دنوں میری بہنیں ہیں، وہ کسی بھی حال میں سب کو قبول کرتا ہوں. میری عادت یہ ہے یار سب یہ میرے بھائی ہیں، وہ بھی ہیں، وہ کچھ بھی ہو، ایتھیسٹ ہے، ملحد ہے، زندگی. میں نے رات کو یہ جو رات کو ہم نے بات کی تھی اس پر ایک صاحب نے کہا مجھے فخر ہے کہ میں ملحد ہوں، تم میرا جو اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ دو. میں نے کہا تم ملحد ہو؟ کہاں؟ میں نے کہا میں شیخ الملحدین ہوں. جیسے وہ امام عبداللہ ابن مبارک امیر المومنین ہے، میں نے کہا میں شیخ الملحدین ہوں، آ جاؤ میرے پاس. بازا ہر آنچ ہستی بازا کہ ای درگاہ ماں درگاہ نو امیدی نیست، یہاں نو امیدی نہیں ہے. اور اللہ کا کرم دیکھے فہیم بھائی، اللہ کا کرم دیکھے کہ وہ آیا ہے میرے پاس، وہ مناظرہ شروع کر دیا اور تقریباً 10 سے 15 منٹ میں جو ان کے اشکالات تھے وہ ختم تھے، وہ میرا فرینڈ بن گیا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور پھر اس کے بعد ایک اور. تو میں کہنے یہ چاہ رہا تھا کہ یہ نظام تقسیم دولت اور یہ جو ہماری بچیاں حقوق نسواں، عاصم یا جہانگیر اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے، جیسے بھی تھی، میں ان کا احترام کرتا ہوں ان کے علم کی وجہ سے. علم مطلق محترم ہے. یہ جو ہم نے کہا نا علم شریعت اور علم کوئی بھی قرآن کریم میں جو انما یخشی اللہ من عباد العلماء ہے، میں اس کی تفسیر یہ کرتا ہوں کہ اس علماء سے، چونکہ وہ پوری صورت آپ کو پتہ ہے مظاہر قدرت پر مشتمل ہے، اس سے وہ علماء مراد ہے جو کائنات کے مشاہدات کے اور ان چیزوں کے ماہر ہو. ابن مبارک فرماتے ہیں نا اللہ ابن مبارک کہ علم دنیا دیتی ہے لیکن علم ہی وہ شے ہے جو دنیا چھوڑنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. ہاں، دنیا چھوڑنے کا سلیقہ سکھاتی ہے. تو اب اس میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ عبداللہ ابن مبارک کے اس قول میں بھی اور عاصمہ جہانگیر کی عاصمہ جہانگیر، ہاں کہ عاصمہ جہانگیر وہ ان کے میں علم کا احترام کرتا ہوں، لیکن وہ بھی حقوق نسواں. اور پچھلے دنوں یہ جو سمت کیا تھی، ماروی سرمد، اور انہوں نے جو تحریک چلائی نا میرا جسم میری مرضی وغیرہ،
یہ سب اس طرح ہے جیسے میں نے کل وہ ایتھیس کے متعلق کہا تھا کہ یہ لوگ حق کی تلاش میں ہیں، یہ بھی حق کی تلاش میں ہیں، یہ خواتین کو کچھ حقوق دینا چاہتے ہیں۔ وہ اللہ کے بندیوں، تم آؤ قرآن سے پوچھو، پیغمبر سے پوچھو، پیغمبر رحمت للعالمین ہے، اور اللہ رب العزت ایک ایک بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار اور محبت کرتا ہے۔ ان سے پوچھو، ان سے مانگو۔ تم کہاں سے حقوق مانگ رہے ہو؟ حقوق کے بجائے تم تو اور حقوق سے ان کو محروم کر رہے ہو۔ نہیں، وہ طریقہ کار آپ نے صحیح بتایا، لیکن وصیت ہو سکتا ہے۔ دیکھیں اب جو بات آپ نے شروع کی ہے کہ عورتوں کو جو ہے، بچیوں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا، تو ظاہر سی بات ہے احساس کمتری کا شکار تو ہونا ہے، اور جب احساس کمتری کا شکار ہو جائیں گے تو اس کا اظہار بھی کسی نہ کسی شکل میں ہوگا۔ اب اس کے قصوروار وہ نہیں ہے، اس کے قصوروار ہم ہیں، کیونکہ ہم نے یہ نہیں کیا۔ علامہ صاحب اگرچہ بہت ہم بڑی بات اس وراثت کو تقسیم برابر کر لیں تو مجھے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کہ پاکستان میں ہمیں زکوٰۃ دینے کے لیے لوگوں کو تلاش کرنا پڑے گا کہ شاید کوئی لینے والا مل جائے۔ اتنے لوگ جو ہیں وہ محتاج ہوئے ہیں اسی کی وجہ سے۔ اسی پر ایک حدیث جو ہے وہ میری نظر سے گزری تھی، آپ کے سامنے کم و بیشی جو ہے مفہوم میں معاف فرمائیے گا۔ حضرت ابن عمر کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس مسلمان مرد کے مال یا آپسی تعلقات کے معاملے میں کوئی بات وصیت کے قابل ہو تو اسے چاہیے کہ وہ 2 راتیں بھی وصیت لکھے بغیر نہ گزارے۔ یہ وصیت کے بارے میں بھی جو ہے وہ اتنی اہم بات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دی ہے، اس پر ہماری رہنمائی فرمائیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ سب سے پہلے تو میں اس پر معذرت کروں گا کہ حضرت عبداللہ ابن مبارک کے حوالے سے میری معلومات بہت زیادہ نہیں ہیں۔ ہلکا پھلکا جتنا میں نے پڑھا ہے اس میں میں نے ان کو ایک ایسی شخصیت کے طور پر تاریخ اسلام میں دیکھا ہے جن کی شخصیت 1 2 3 پہلوؤں پر مشتمل نہیں ہے بلکہ ہمہ پہلو ہے۔ بے شک جہاں وہ ایک فقیہ ہیں وہیں پر ایک جہان شناس بھی ہیں، جہاں پر وہ ایک نظریاتی شخصیت ہیں وہیں پر وہ ساتھ ہی ساتھ میں ایک بہت بڑے محدث بھی ہیں، اور جہاں محدث ہیں وہیں پر علوم باطنی اور معنوی کے حوالے سے، یعنی جس کو آپ صوفیہ کی لائن کہتے ہیں، وہاں پر بھی آپ کو ان کی کرامات اور ان کے حوالے سے بہت کچھ ملتا ہے۔ اور ان کے ساتھ ساتھ پھر جو لوگ اس طرح کی خصوصیات کے حامل ہوتے ہیں وہ بالعموم درس، تدریس اور تربیت کے میدان ہی میں کام کرتے نظر آتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں جو مجھے نظر آیا وہ یہ کہ میدان جہاد میں بھی مجاہدین کے صف اول میں کھڑے نظر آتے ہیں۔ تو اس طرح کی شخصیات بہرحال تاریخ انسانی میں کم ہوتی ہیں۔ ہمارے معاشرے کا اور آج کی دنیا کا المیہ یہ ہے کہ ہم نے ہمیشہ اپنے آئیڈیلز مغرب میں تلاش کیے ہیں، جبکہ خود اگر تاریخ اسلام کا مطالعہ ہم کریں تو تاریخ اسلامی میں ایسی شخصیات آپ کو ملیں گی جن کی زندگی کا ایک ایک پہلو مغرب کے بڑے بڑے مفکرین اور ہیروز پر بھاری ہے، لیکن جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ ان کی تہذیب کا غلبہ ہمیں ذہنی طور پر غلامی کی طرف لے کر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم اپنے ان اسلاف کو بھلا دیتے ہیں اور ان کے چھوٹے چھوٹے کرداروں کے نام ہمارے بچوں کو یاد ہوتے ہیں۔ یہ ایک المیہ ہے، اس المیہ کا ہمیں سب کو مل کر علاج بھی تلاش کرنا چاہیے اور اس کے مقابلے میں جد و جہد بھی کرنی چاہیے، ایک بات۔ دوسری بات، جہاں آپ نے آج وراثت کے موضوع کو اٹھایا ہے، وراثت کے بعد پھر آپ نے وصیت کے موضوع کو شامل کیا۔ دیکھیے تھوڑا سا کنیکٹ ہو جاتا ہے۔ جی بالکل۔ وراثت کا موضوع بنیادی طور پر حق ہے، یعنی جب ایک باپ دنیا سے جا رہا ہے، مثال کے طور پر کہہ رہا ہوں، تو آگے آنے والی اس کی نسل اس باپ کی وارث ہے۔ کس کس چیز میں وارث ہے؟ سب سے پہلے خود اس کی جو دینی اور معاشرتی اقدار ہیں ان اقدار میں وارث ہے، اس لیے اچھے انسانوں کے بچوں سے توقع یہ کی جاتی ہے کہ یہ بھی اچھے ہوں۔ اگر یہ اچھے نہ ہوں تو کہا جاتا ہے تمہارا باپ تو اتنا اچھا تھا، تم کیوں ایسے ہو گئے؟ بالکل، کیوں؟ تمہیں میراث نہ ملی۔ انسانی توقع ہے یہ، انسانی توقع، انسانی مزاج ہے یہ۔ علامہ اقبال کا کہ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، بالکل پسر قابل میراث پدر کیوں کرو۔ جب تو اس اعتبار سے یہ ایک معاشرتی حقیقت ہے اور اس کا تعلق صرف دین سے بھی نہیں ہے، لہٰذا ایک میراث کا تعلق باپ کے یا اپنے آباء و اجداد کے خلق و خو سے ہے۔ اچھا، اس اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اگر والدین شجاع ہوں تو بیٹے میں شجاعت آتی ہے،
والدین اگر سخی ہوں تو بیٹے میں بھی یہ جو صفات ہیں یہ منتقل ہوتی ہیں، یہ وراثت ہے، لیکن نسلی وراثت ہے۔ ماں باپ اگر پاکیزہ ہوں اندر سے تو بیٹے کو اگر معاشرہ خراب نہ کرے تو اس کے اندر بھی وہ پاکیزگی منتقل ہوتی ہے۔ یعنی یہ چیزیں وہ چیزیں ہیں جو تدریجی طور پر جبرن آپ کہیں، فطری طور پر آپ کہیں، بچوں تک منتقل ہوتی ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کا جبری طور پر انتقال نہیں ہوتا، انتقال سے مراد ادھر سے ادھر آنا نہیں ہوتی، بالکل، چونکہ انتقال جب لفظ سنتے ہیں تو کہتے ہیں مرنے کے معنی میں، نہیں ایسا نہیں ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہونا، موت یہی ہے، موت بھی اسی کا نام ہے۔ اچھا، بعض چیزیں ایسی ہیں جن کا انتقال جبری نہیں ہے، جیسے دولت ہے۔ دولت میں پھر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ آپ ہر صورت میں اس حقدار کو وہ دولت پہنچائیں جو اس مورث کی طرف سے وارث کی طرف منتقل ہونا ہے۔ اب یہاں پر ہمارے معاشرے کی ایک انتہا درجے کی جہالت یہ ہے کہ ہم نے بیٹیوں اور بیٹوں کے درمیان ایک ایسی تفریق ڈال دی، اور وہ تفریق بھی اپنی جہالت کی بنیاد پر ڈالی ہے۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہے کہ بیٹی کو وراثت نہ دینے کا بہانہ تلاش کرتے ہوئے بیٹی کی شادی ہی نہ کروائیں، شادی نہ کروائیں۔ خود یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، یعنی دوسرے لفظوں میں خلاف انسانیت المیہ ہے، خلاف انسانیت، خلاف فطرت۔ اچھا، شوہر وراثت کے لیے جی ہاں، چونکہ آپ کو وراثت دینی پڑے گی اس لیے اس کی شادی ہی نہ کروائیں۔ اس وراثت کو اپنے گھر رکھنے کے لیے دین کے پاکیزہ لباس کو آپ نجس کر دیں، کیسے؟ قرآن سے اس کی شادی کر دیں، نعوذ باللہ من ذالک، اس سے بڑھ کر ظلم۔ یعنی آپ سوچنے والی بات ہے کہ قرآن کا ایسا تمسخر، اسلام کا ایسا مذاق، اسلامی قوانین کا دوسرے لفظوں میں آپ اسلام اور قرآن کو ایک ٹیشو پیپر کی طرح سے اپنی غلاظتوں کے لیے ایک اس کے طور پر، آلے کے طور پر، ٹول کے طور پر استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے بڑھ کر ظلم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اور کوئی ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ خود اس وراثت کا مسئلہ ہے، یہ بھی اسی وراثت سے، وراثت کے پیسے یا دولت کو اپنے پاس مرتکز رکھنے کے لیے اور حقدار سے اس کو روکنے کے لیے یہ کوششیں ہوتی ہیں۔ تو اس کا مقابلہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اب ہمارا جو پڑھا لکھا جاہل معاشرہ ہے، پڑھا لکھا جاہل معاشرہ ان چیزوں کو اسلام سے نسبت دے دیتا ہے، اور اسلام سے نسبت دے کر اسلام کو نشانہ بناتا ہے۔ بھئی اس کا اسلام سے تعلق نہیں ہے، اسلام نے تو سختی کے ساتھ اسے منع کیا ہے۔ اب اگر آپ کا مسلمان معاشرہ یہ کام کرتا ہے تو مسلمان معاشرہ مجرم ہے، اسلام مجرم نہیں ہے۔ درست فرمایا۔ اسلام نے حکم دیا ہے مسلمان اگر عمل نہیں کرتا تو وہ گناہگار ہے، وہ مجرم ہے، لیکن چونکہ نشانہ اسلام نے بننا ہے اس لیے شعوری طور پر اور باقاعدہ منصوبہ بندی کے ساتھ بجائے مسلمان کو نشانہ بنانے کے آپ آئیڈیالوجی کو نشانہ بناتے ہیں، یہ انتہائی غلط قدم ہے۔ اور اس کے لیے علامہ صاحب، اس کے لیے بڑا آسان یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے ہمیں حیوانوں سے الگ اسی طرح بنایا نا کہ ہمیں عقل دی ہے، تعلیمات کے ساتھ عقل دے دی، اب عقل کا استعمال کر کے اپنی تعلیمات کو ہم عمل درآمد کریں۔ لیکن ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنی نفسیات اور اپنے ذہن کے مطابق کام کرتا ہے، اور جو آئیڈیالوجی ہے اس کو پھر سوالیہ نشان بنایا جاتا ہے دوسرے لوگوں کی جانب سے۔ آپ کی طرف میں دوبارہ آتی ہوں، کالر ہمارے ساتھ موجود ہیں حیدرآباد سے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسی ہے سندر صاحب؟ خیریت سے ہیں؟ میں ٹھیک الحمدللہ۔ سوال بتائیے۔ میرا سوال یہ تھا کہ دور جاہلیت میں جیسے خواتین کو یا بعض میں سے بعض اولاد کو حقوق دے دیتے تھے، بعض کو نہیں دیتے تھے، تو پھر قرآن پاک میں جو ہے وصیت کا حکم آ گیا کہ آپ نے وصیت کرنی ہے، یہ بھی ایک آیت ہے قرآن پاک کی۔ لیکن پھر بعد میں قرآن پاک میں جو ہے پھر وصیت میں بھی لوگ تھوڑا سا ناجائز ہی کر دیتے تھے، کسی کو زیادہ دیتے، کسی کو کم دیتے تھے۔ پھر اس کے بعد قرآن پاک میں ایک اور حکم آ گیا کہ سب ورثہ کے حصے متعین ہو گئے، کسی کو ربع ملنا ہے، کسی کو نصف ملنا ہے، جو بھی وراثت کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایک آیت نے مطلب جو ورثہ کے حصے مقرر ہو گئے، اس آیت میں پہلی والی آیت جو ہے وصیت کے بارے میں، تو اس کو جو ہے اس کے حکم کو منسوخ کر دیا، اور پھر یہ حکم آ گیا شریعت میں کہ اب وصیت جو کر سکتے ہیں تو وہ تہائی مال سے کر سکتے ہیں۔ لیکن ہمارے یہاں معاشرے میں
بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ جیسے لوگ ہیں وہ ان میں سے کوئی بیٹا اگر نافرمان ہو یا کچھ ہو تو اس کو بالکل گھر سے نکال کے جائیداد آگ سے کر بے دیتے ہیں، دخل جائیداد سے کر آگ دیتے کر ہیں. دیتے ہیں. بالکل ہاں، صحیح. تو اسلام میں جو ہے وہ جائیداد سے بے دخلی کا تصور جی نہیں. آپ کا سوال مل گیا ہے، سمجھ بھی گئے مولانا صاحب بہت اچھے طریقے سے، اور غالباً سورہ نساء کی جانب ان کا اشارہ تھا جس کے اندر حصے جو ہیں وہ جی بالکل مقرر کیے گئے ہیں. اس کی آپ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین قرآن کریم کا طویل ترین رکوع ہے، لیکن رکوع بھی کیا ہے؟ آیتوں کے لحاظ سے 3 یا 4 آیتوں پر مشتمل ہے. بے شک. اور پورا علم میراث پورا کا پورا اس میں آ گیا ہے. پورا علم میراث، پورا علم. بالکل. اور یہ علم میراث کتنا بڑا علم ہے کرن حضرت جی، کتنا بڑا علم ہے کہ پیغمبر کو کہنا پڑا کہ میراث جو ہے نا، یہ الفرائض، اس کو علم الفرائض بھی کہتے ہیں، میراث یہ نصف العلم ہے. سیکھو اس کو. نصف. یہاں یہ علم کا پورا علم پوری دنیا میں جتنے جو سائنس ہے، جتنی آگاہی اور شعور ہے، اس کا نصف کیا ہے؟ یہ میراث ہے. اب میراث میں کیا ہے؟ حساب کتاب ہے. اب آپ دیکھیں انجینئرنگ، حساب کتاب، ٹریولنگ، ہر چیز میں 1 2 3 4 5 آپ خود اس کا اندازہ لگا لیں گے. ایک نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ فرمایا کہ سوال نصف العلم ہے. آپ کو سرچ کا طریقہ آ گیا تو آپ کو جواب مل جائے گا. اسی طریقے سے آپ نے میراث کو نصف علم قرار دیا ہے. یہ اتنا بڑا علم ہے، یہ 3 سے 4 آیتوں میں آ گیا جامع معنی انداز میں. پوری ڈیٹیل، بالکل پوری ڈیٹیل آ گئی. اسی وجہ سے یونائٹڈ کنگڈم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواتین حقوق کا بانی قرار دیا گیا ہے. وہ صرف وہ اس لیے کہ ان کا خیال تو یہ کہ پیغمبر نے دیا ہے نا، وہ تو اللہ نے دیا ہے، لیکن واسطہ وہ ہے. تو نبی لنکن میں بھی، ہاں لنکن میں جہاں قائد اعظم محمد علی جناح پڑھنے جی وہاں پر بھی دیکھیں. تو یہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ہمیں اس کا علم نہیں ہے. میں نے اس کے لیے کوشش کی تھی کہ زمانے میں اللہ کرے کہ یہ خواتین کے حقوق کے لیے کہا کہ کون جنگ لڑے گا، میں نے کہا کرن لڑے گی. اس لیے کہ مہذب جنگ آپ لڑ سکتی ہے، طریقے کی جنگ آپ لڑ سکتی ہے، آپ یہ کچھ کرے گی. ہم نے تحریک احیاء میراث ایک بنائی ہوئی تھی کہ یار یہ میراث کیوں لوگوں کو نہیں دیا جائے. ہمارے یہاں پختون، میں واضح طور پر کہتا ہوں، پختونوں کو بڑے نمازی بنتے ہیں، بڑے جو ہے نا وہ روزہ دار. پٹھان اور رمضان تو دونوں میں بالکل پکا جوڑ ہے. اسی لیے ایک دن پہلے بھی شروع کر دیتے ہیں پوپل جی. ہاں، ایک دن پہلے بھی شروع کر دیتے ہیں، اور میں بھی ان لوگوں میں سے جو ایک دن پہلے شروع کرتے ہیں. آج ماشاءاللہ. ہاں، میں بھی ان میں سے ہوں. احتیاط ہے نا، جیسے یہ حضرات کتنی دیر سے روزہ جو ہے وہ افطار کرتے ہیں. صحیح. مسئلہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کرتے ہیں لیکن یہ اپنی بیٹیوں کو میراث نہیں دیتے. اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی جائیدادیں نسلاً بعد نسلن، مفتیان اور بزرگان اور محققین، یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں بیٹھے ہوئے، سب میں حرام چیزیں ملی ہوئی ہیں. پھوپھی کا حصہ نہیں ملا، پھوپھی کے نہیں ملا، اوپر پر پھوپھی، تڑ پھوپھی، پر پھوپھی، تو آپ کا وہ جائیداد اور سب حرام ہو گیا. آپ نے ان میں دوسرے کو حقوق نہیں دیے ہیں. تو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا پورے پاکستان میں جہاں پختون ہیں، کیونکہ میرے ساتھ خان لگا ہوا ہے نا، پلیز میری اتنی بات تو مان لیجیے. رہنمائی کر رہے ہیں اس وجہ سے. میں اس لیے آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ آپ خواتین کو، اپنے بہنوں کو اور اپنے بیٹوں کو ان کے حقوق دیں. اور اگر ان کی زبان میں کر دیں تاکہ پراپر میسج پشتو میں کر دیں. جی پشتو میں ان سے زد تمام پختنون مطالبکم، ہاتھ جوڑ کر مطالبکم، درخواست کم دا اللہ پر نم مانے، دا پیغمبر پر نم واسطہ، دا پیغمبر واسطہ در کو مدد، مور واسطہ در کو مدد، خور واسطہ در کو کہ اخپل اللوریان اللہ، اخپل خوید اللہ شریعت کی چکم حصص مقرر دی دے میراث غور کوي، اخپل دنیا او اخپل آخرت متبا کوي، د دې وړوم دنیا او آخرت متبا کوي. دا ته الله په نوم باندې درخواست کوم، که دا نه کوئ نو تم تبا کېږي، کور دې هم تبا کېږي، فیملی دې هم تبا کېږي. او یو بله خبره کوم، هغه دا چې په پوره پاکستان کې کومه مسلمانه، کومه پښتونه ښځه، پښتنه جنۍ او هغې ته د هغو په میراث کې حصه نه میلاویږي. ولی خان المظفر زمان نمبر زمانو مشهور دے، زر آگے دا پارا تمام تر قانونی جنگ دا پارا تیاریم مخکم تلیم عدالتوں تا درست فرما رہے ہیں. اس میں سب سے خوبصورت میسج جو آپ نے دیا نا کہ اپنی دنیا اور آخرت دونوں برباد کر رہے ہیں. آپ یہ بڑی پیاری بات کی. میں قانونی جنگ بھی لڑوں گا. باقیوں کو میں اس میں ایک اور ایڈیشن کر دوں کہ باقی لوگوں سے جو ہے، سندھیوں سے، پنجابیوں سے، بلوچیوں سے، اردو بولنے والے بھائیوں سے، ان سے میں ہاتھ جوڑ کے درخواست کر رہا ہوں، کیونکہ یہ سب ہمارے بھائی ہیں اور یہ سب ملتے ہیں تو پاکستان بنتا ہے. تو خدا را اس چیز پر بھی ذرا غور کیجئے گا. بھلے آپ کے پاس 10,000 میل مربع کی زمین ہے، بیٹی کو دے دیں گے تو 2,000 کم ہو جائے گی، کم نہیں ہوگی، وہ بھی بیٹی کے پاس ہی جائے گی. تو خدا را اس پر جو ہے وہ عمل کریں. فہیم، یہ 10,000 مربع میل، یہ تو آپ نے بڑی
بہت بڑی بات کی، ان تمام لوگوں کے لیے بات کی جن کے پاس یہ جائیداد، یہ وراثت موجود ہے، لیکن یہاں تو اگر کسی کے پاس 60 اور 80 گز کا گھر بھی موجود ہے تو اس کو بھی اپنے بیٹے اور بیٹی کو وہی حق ادا کرنا ہے. میں تو کہتا ہوں بیٹیوں کو دے دیں، بیٹا خود جا کے کمائیں. بالکل بیٹیوں کو دے دیں بیٹا. میں علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گی پوچھنے کے لیے کہ قرآن پاک نے کتنے حصے مقرر کیے ہوئے ہیں. اس پہ میں تفصیلی سوال آپ سے کرتی ہوں، لیکن اس سے پہلے جو آغا بھائی کے سوالات ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں. انم صاحبہ ہیں، زرینہ ان کی والدہ کا نام ہے، حیدرآباد سے ان کا تعلق ہے اور وہی میگرین کا پین بتا رہی ہیں، آدھے سر میں شدید درد رہتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آدھے سر کے درد کی بھی کئی وجوہات ہوتی ہیں، جس میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹینشن ہے، ڈپریشن ہے، اسٹریسڈ ہے. اور آج کل جو ہم کووڈ-19 کو جو فیس کر رہے ہیں پوری دنیا میں، تو آدھے سر کا درد تو عموماً آپ نے بھی پرسوں فرمایا تھا کہ مجھے بھی رہتا ہے. تو اس کی جو بنیادی وجوہات ہیں وہ ٹینشن بھی ہے، اور بعض اوقات آپ کی آئی سائٹ کا ویک ہونا بھی ہے، اور آپ کی کھانا صحیح ہضم نہ ہوتا ہو، آپ کو تیزابیت ہوتی ہو، اس وجہ سے بھی سر میں درد ہوتا ہے. آپ اپنے بلڈ پریشر کو بھی مانیٹر کریں، اپنے شوگر کو بھی ٹیسٹ کروائیں. یہ تمام کاموں کو کرنے کے بعد آپ نے عشاء کی نماز کے بعد 6 آیات شفا، قرآن پاک میں چنندہ آیات ہیں شفا کے حوالے سے، وہ آپ کے گھر میں جو 5 سورہ ہوتا ہے، 10 سورہ ہوتا ہے، تو اس کے اندر وہ 6 آیات شفا اس میں موجود ہوتی ہیں. اگر آپ کے گھر میں یہ چیزیں موجود نہ ہوں تو آپ اگر انٹرنیٹ پہ گوگل میں جا کے 6 آیات شفا لکھیں گی تو وہ سامنے آپ کے وہ 6 آیات آ جائیں گی. اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور 6 آیات شفا کو پڑھیں عشاء کی نماز کے بعد 11 مرتبہ، یعنی کہ 6 کو ایک دفعہ پیکج بنا لیں، اس کو 11 مرتبہ پڑھ لیں. اگر آپ 11 مرتبہ نہیں پڑھ سکتی تو اس کو کم سے کم 3 مرتبہ پڑھ لیں، اور 1 مرتبہ پڑھ لیں سورہ رحمان. یہ آپ نے 2 وظیفے کرنے ہیں، اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک، اس کو پانی پہ دم کر کے پی لیں. اچھا، ہر نماز کے بعد اپنے سر پہ آیت الکرسی، اس طرح سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت الکرسی پڑھیں اور اپنے اوپر دم کریں، تو انشاءاللہ حدیث مبارکہ کے مفہوم میں سے ہے کہ فرض نمازوں کے بعد آیت الکرسی پڑھنے والے کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ 2 عمل انشاءاللہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اس سے آپ کی مرض کا بھی علاج ہوگا اور انشاءاللہ آپ کی کیفیت کا بھی علاج ہوگا کہ جس وجہ سے یہ سر میں درد ہے. انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، وہ اس مسئلے کو بھی حل فرمائے گا جس کی وجہ سے یہ آپ کو درد ہے انشاءاللہ. اچھا، آپ کے پاس کوئی اور وظیفہ بھی ہے؟ نہیں، میں ایک ایسا سوال جو میں اپنی طرف سے کر رہی ہوں اور سمجھ لیجیے کہ پورے پاکستان کی طرف سے کر رہی ہوں. بیسکلی اس وقت کووڈ-19 کی وجہ سے تمام لوگ پریشان ہیں. اگر اب کیونکہ سیزن چینج ہو رہا ہے، موسم ویدر چینج ہو رہا ہے، اس کی وجہ سے بھی آپ کو یوزولی بخار ہو جاتا ہے. اب لوگوں کو ایک پریشانی ہے، ان کو لگ رہا ہے کہ بس جس کو بھی بخار ہو گیا یا باڈی پین ہو رہا ہے تو وہ خدا نخواستہ کووڈ-19 میں مبتلا ہو گیا ہے، کورونا میں مبتلا ہو گیا ہے. یہ زیادہ بیماری سے زیادہ یہ خوف ہے جس کی وجہ سے لوگ ڈپریشن کا شکار ہو رہے ہیں اور اس کی وجہ سے زیادہ بیمار ہو رہے ہیں. ان کے لیے کوئی ایسا پورے پاکستان کے لیے وظیفہ بتائیے. اللہ نے جب بیماری دینی ہے تو وہ تو دینی ہے، چاہے آپ اپنی جتنی حفاظت کر لیں، اور اللہ نے اگر نہیں دینی تو آپ کو کچھ بھی ہوگا. اور کرن اسی بات پہ مجھے ایک حدیث کا مفہوم یاد آ رہا ہے، آپ کمپلیٹ کیجئے گا مولانا صاحب، توجہ چاہوں گا آپ کی، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کم و بیش مفہوم کہ کوئی بھی بیماری اللہ تعالیٰ نے ایسی نہیں اتاری جس کا علاج نہ ہو. کوئی بھی بیماری، کوئی پریشانی ایسی نہیں ہے جس کا علاج اللہ پاک نے قرآن پاک میں حدیث مبارکہ میں نہ رکھا ہو. یہ ہمارا جو بے شک وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ پہ یہاں حضرت کے پاس اس پر بہت کام کی بات ہے کہ بیماری اللہ نہیں دیتے ہیں، بیماری ہم خود لاتے ہیں. ہماری پریشانی اور ہماری بیماری سے پہلے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسئلے کا حل ہمیں عطا فرماتا ہے. قرآن پاک اور حدیث، ہمارے حدیث مبارکہ میں یہ تمام چیزیں موجود ہیں. میں اکثر و بیشتر یہ کووڈ-19 پوری دنیا میں ہے، یہ صرف ہمارے پاکستان میں نہیں ہے، اور پوری دنیا میں جہاں جہاں ہماری یہ بولڈ ٹی وی کی ٹرانسمیشن کو دیکھا جا رہا ہے، ہماری سحری ٹرانسمیشن کو، تمام مسلمان بھائی اور بہن اچھی طرح سے اس کو ذہن نشین کر لیں. آپ کے گھر میں کورونا نہیں آئے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد یہ کورونا گزر جانے کے بعد جو معاشی کورونا جو پوری دنیا میں آنا ہے انشاءاللہ آپ اس سے بھی محفوظ رہیں گے اگر آپ میری 2 باتوں پر عمل فرما لیں. ایک تو 5 وقتہ نماز کی پابندی کر لیں. آپ 5 وقت کی نماز پڑھیں گے، اس سے پہلے آپ وضو کریں گے تو باوضو رہیں گے. جب باوضو رہیں گے اس سے پہلے آپ کا غسل ہوگا، غسل بھی ٹھیک ہونا چاہیے آپ کا. تو یہ صفائی نصف ایمان ہے. اچھا غسل، اچھی طہارت، ہر وقت باوضو رہنا، 5 وقتہ نماز کی پابندی، یہ ایک چیز ہو گئی. فجر کی نماز کے بعد منزل پڑھنی ہے. دیکھیں منزل جو ہے نا، آپ لکھیں انٹرنیٹ پہ منزل، تو وہ ایک آپ کو ایک کتابچہ ملے گا، وہ آپ 5 سے 7 منٹ میں پڑھ سکتے ہیں. جس نے قرآن پاک پڑھ رکھا ہے
منزل پڑھنا اس کے لیے 5 سے 7 منٹ کا وظیفہ ہے. یہ ایسا برکتوں والا وظیفہ ہے کہ اس کو آپ فجر کی نماز کے بعد پڑھ کے اپنے اوپر دم کریں, پانی پہ دم کریں, اپنے بچوں پہ دم کریں, اپنے گھر والوں کو پلائیں, اپنے گھر کے افراد کو اس کا پابند بنائیں کہ دیکھو جی فجر کی نماز کے بعد 7 منٹس آپ نے نکالنے, منزل آپ نے پڑھنی ہے. اور جب عشاء کی نماز آپ نے پڑھ لی تو الوظیفۃ الکریمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعاؤں کا ایک کتابچہ ہے. اس کو آپ نے الوظیفۃ الکریمہ اگر ڈاؤن لوڈ کر کے عشاء کی نماز کے بعد ریگولر بیسس پہ پڑھ لیا, انشاءاللہ تعالیٰ یہ کورونا کیا دنیا کی کوئی آفت آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ کے اللہ پاک کے کلام میں اتنی برکت ہے, اللہ نے ہمیں قرآن پاک کے ذریعے منزل عطا فرمائی ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی مسنون دعائیں ہمارے پاس ہے, تو ہمیں کیا کورونا تنگ کرے گا. کسی چیز سے انشاءاللہ ڈرنے کی ضرورت نہیں, بس احتیاط جو ہے وہ اس کے باوجود بھی اگر بیماری لگ گئی, اس کے باوجود بھی تو سمجھے کہ تقدیر میں یہی تھا. بے شک تقدیر میں یہی تھا. پھر تو شہادت ہے نا, پھر تو یہ وبا ہمارے لیے شہادت ہوئی نا, بغیر حساب کتاب میں جنت میں چلے جائیں گے. بے شک. اور مسلمان اسی وجہ سے تو ہر وقت اعلیٰ درجے, لیکن ہمیں اس حدیث کو نہیں بولنا چاہیے کہ وبا کو دیکھ کے ایسے بھاگو. یہ وہ درجہ ہو جائے گا آغا بھائی مولانا صاحب, یہ وہ درجہ ہو جائے گا جو کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ مانگتے رہ گئے کہ ہر جنگ میں گیا لیکن شہادت نہ ملی. یہ وہ درجہ ہو جائے گا اگر اس بیماری سے ہم مرتے ہیں. ہمس میں رو رہے تھے, ہاں جی, ہمس میں رو رہے تھے اور یوں کھڑے ہو گئے, جو روایت میں جو آتا ہے, تو صحابہ بھی حیران ہو گئے, تو زور زور سے کہنے ہاں انا اموت موت العجائز, یہ تو میں بوڑھیوں کے موت مر رہا ہوں, اس طرح تو بوڑھیاں مرتی ہیں, یہ کیا ہو رہا ہے. بالکل. تو حضرت ابو عبیدہ بن الجراح نے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ نہیں حضرت, آپ سیف اللہ ہیں. بے شک. آپ کو پیغمبر نے یہ لقب دیا ہے, اور اس میں اللہ کے کوئی حکمت ہوگی. بے شک. ان کے پورے جسم مبارک کے اوپر تلواروں کے نشان, کوئی ایسی جگہ نہیں تیروں تھی کے کہ نشان نہ ہو, کوئی ایسی جگہ نہیں تھی کہ نشان نہ ہو. لیکن پھر بھی کیا مشہور قول تھا ان کا کہ کہہ دو دنیا سے کہ اگر موت میدان جنگ میں آتی تو خالد بستر مرگ پر. لیکن میں بات آخر میں وہی عرض کرتا رہوں کہ ہمیں اس کو دیکھ کر ایسے بھاگنا ہے جیسے شیر کو دیکھ کے بھاگا جاتا ہے. یہ رسول اللہ کا حکم ہے. بے شک احتیاط ضروری ہے. احتیاط اگر آپ نے بڑی اچھی بات فرمائی ہے کہ اس کو احتیاط اگر ہم نے نہیں کی نا, احتیاط ویسی کرنی ہے جیسے شیر اگر آپ کے سامنے آئے گا آپ اس کو دیکھ کے بھاگیں گے. اس وبا جو ہم لوگوں کے اندر ہی موجود ہوتی ہے, یہ کہیں باہر سے نہیں آتی, یہ ہم لوگوں کے درمیان ہمارے اندر موجود ہوتی ہے. تو ایک دوسرے سے جو ہمیں جو ہے نا وہ ڈسٹینس کو اسد بھائی سے ہم نہ سنیں گے, اور فہیم آپ مولانا صاحب کو سینیٹائزر دیں گے. عورت کی حرمت جو دین اسلام میں ہمیں بے شک آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. اور پھر جب ہم دنیا کو دیکھتے ہیں اور یہاں پر ہم عورت کا کردار دیکھتے ہیں اور عورت کو چیختے چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں, اور عورت کو جب ہم اس مذہب اسلام کے لیے بات کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو دل کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ عورت کو جو حرمت ملی, جو وقار ملا, جو عورت کو درجہ ملا, وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد ملا. بے شک. یہ وہ دین اسلام تھا جہاں پر یہ وہ دور جاہلیت تھا دین اسلام سے پہلے کہ جہاں بیٹیوں کو زندہ ہی گاڑ دیا جاتا تھا, جلا دیا جاتا تھا دودھ میں. عورتوں کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہم دیکھتے ہیں, عائشہ کو ہم دیکھتے ہیں, زینب کو دیکھتے ہیں, فاطمہ کو دیکھتے ہیں, ان عورتوں کو دیکھتے ہیں, اس سے پتہ چلتا ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا عورت کو وقار دیا, کیا عورت کو حرمت دی, کہ آج الحمدللہ بینگ مسلم ویمن میں یہاں پر موجود ہوں. مسلمان عورتیں کس طرح سے دنیا میں کام کر رہی ہیں, اور الحمدللہ ہم اس چیز کو اون کرتے ہیں کہ یہ جو عزت, یہ وقار, یہ حرمت جو ہمیں ملا ہوا ہے یہ مسلمان عورت ہونے کی وجہ سے ملا ہوا ہے. پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ جب عورت اسی دین اسلام کے لیے کھڑی ہوتی ہے اور سوال کرتی ہے اور پوچھتی ہے کہ ہمیں ملا کیا, ہمیں دیا کیا گیا. آپ یہ سوال اس اسلام سے نہ پوچھیں, آپ معاشرے سے پوچھیں کہ جہاں آپ کے گھر میں وہ تعلیم نہیں ہے, وہ تربیت نہیں ہے, وہ بتایا نہیں گیا, وہ آپ کو سکھایا نہیں گیا کہ عورت کا مقام ہے کیا اور آپ کو دیا کیا جا رہا ہے. تو آپ یہ سوال دین اسلام سے نہ کریں, کیونکہ دین اسلام نے آپ کو مکمل کیا ہے لیکن آپ کا معاشرہ آپ کو مکمل نہیں کر سکا, یا آپ کو آپ کا حق نہیں دے سکا. یقین کریں حرمین طیبین جب جائیں تو وہ جگہ بھی ہیں جہاں پر زندہ درگور کر کے قبرستان وہ بنایا ہوا ہے, ابھی تک وہ مقام بنایا ہوا ہے, دفن کر دیا جاتا تھا. آپ یقین کریں روح کانپ جاتی ہے یہ سب دیکھ کر. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کس قدر بیٹی کو, ماں کو, بہن کو یہ درجے دیے ہیں, کیا کیا حقوق دیے ہیں. سورہ نساء ایک صحابی کا قصہ بھی ہے نا کہ جو انہوں نے روتے ہوئے سنایا اور بچی مٹی جو ہے وہ صاف کر رہی تھی, وہ قصہ بھی ہے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی آپ دیدہ ہو گئے. بے شک بے شک ایسا ہوا ہے. لیکن جو مقام عورت کو علامہ صاحب اسلام نے دے دیا ہے, عورت کو بھی چاہیے کہ اس مقام کو سمجھے.
میں اس بات کو قبول کرتا ہوں کہ ہمارے بڑے بزرگ جو ہیں جو اس وقت موجود ہیں وہ اس چیز کو شاید ٹھیک طریقے سے پہنچا نہیں سکے اپنی بیٹیوں تک، بہوؤں تک، بہنوں تک، ماؤں تک، بیویوں تک، پر عورت میں بھی شعور موجود ہے. اسے اس بات کا اندازہ ہونا چاہیے کہ کیا حق اسے اسلام نے دے رکھا ہے اور اسے اپنے حق کے تحت آواز اٹھانی چاہیے، بالکل نہ کہ نا حق کے اوپر شور مچانا چاہیے. دیکھیے اس کا یہ جو آپ نے موضوع اٹھایا بڑا اہم موضوع ہے اور سوچنے والا موضوع ہے، لیکن اس کا تعلق ہے تربیت کے نظام سے. بے شک. اگر تربیت کا نظام ٹھیک نہیں ہوگا تو عورت جب اس سانچے میں ڈھلے گی ہی نہیں تو اس طرف اس کا ذہن جائے گا کیسے؟ آپ کا جو آج کا نظام تعلیم ہے یہ عورت کو عورت سے باغی کرنے والا نظام ہے. مسئلہ یہ ہے بہت آج کا نظام تعلیم. اسلام کیا کہتا ہے؟ اسلام کہتا ہے کہ بچے کی تربیت کا پہلا مرحلہ ماں کی گود ہے، اس کے بعد اس کے گھر کا ماحول ہے، اس کے بعد اس کے اساتذہ ہیں. ٹھیک، اب آپ بتائیں کہ آپ کے گھر کے ماحول میں جو کچھ آپ بچوں کو دیتے ہیں اس کا آیا تعلق دین سے ہے، نبی کریم سے ہے، نبی کریم کی سنتوں سے ہے، نبی کریم کی کے زیر سایہ تربیت پانے والی ان ہستیوں سے ہے، یا پھر آج کے یورپ اور انڈیا کے ہیروز سے ہے؟ بالکل درست فرمایا. اب مجھے بتائیں کہ جب آپ اس ماحول میں اس طرح کے کیریکٹرز اپنے بچوں کے سامنے رکھیں گے تو پھر وہ بچے دین کی طرف کیسے آئیں گے؟ کیا ممکن ہے؟ پھر آپ جب کل آپ کی بچی گھر سے بھاگے گی تو کہیں گے ہماری بچی خراب ہو گئی. آپ نے خراب کیا، خود تو خراب نہیں ہوئی. آپ نے اس کو وہ ہیروئنز دکھائیں جو گھر سے بھاگا کرتی تھی، ہالی ووڈ، اور آپ نے اس کو وہ کیریکٹرز دکھائے جو انسانیت سوز کیریکٹرز تھے. آپ نے ان کو مشہور زمانہ چیزوں کو اپنا کر ان کے موبائلوں میں ڈال کر ان کو دیا، اور اس کے بعد جب آپ نے ان کو اسکولوں میں بھی بھیجا تو ایسے اسکولوں میں بھیجا جہاں پر ان اقدار اور ویلیوز کو ہر روز 20 دفعہ قتل کر دیا جاتا ہے اور بولنے والا کوئی نہیں ہوتا. بچپن سے سکھایا جا رہا ہے جی، جیک اینڈ جل وینٹ اپ دا ہل. جب جائیں گے پہاڑ پر تو یہی سکھایا جا رہا ہے کہ لڑکی دوست ہے. جب آپ نے اپنے اسکول میں اس کو وہ ماحول دیا، گھر میں اس کو یہ ماحول دیا، اس کے بعد آپ اس سے یہ توقع رکھیں کہ آپ جو ہے وہ فرض کریں کانٹا اگا کے کہیں کہ اس میں سے پھول نکلنا چاہیے، کیسے نکلے گا بھائی؟ تو اس لیے اس کا تعلق آپ کے نظام تربیت سے ہے، اور نظام تربیت کا تعلق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہے. اگر ان تعلیمات کو آپ نے پیش نظر رکھا تو آپ خود جس طرح سے نہ بن سکے آپ اپنے بچے کو اس طرح سے بنانا چاہتے ہیں. عام طور پر ہوتا یہ ہے میں جتنا بھی برا ہوں مجھے توقع یہ ہوتی ہے میرا بچہ اچھا ہو. یہ ہر باپ ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے. اس لیے آپ اگر اپنے بچے کو اپنے سے بہتر بنانا چاہتے ہیں تو پھر اپنے سے بہتر ماحول دیں، اپنے سے بہتر وہ انوائرمنٹ دیں اور تربیت کے وہ اصول اپنائیں جن کے ذریعے سے وہ بچہ اس مرحلے سے نکلے. کئی والدین میرے پاس آئے، کہا ہماری بچی بکن ہاؤس میں پڑھتی ہے، تو اب بکن ہاؤس میں سٹی اسکول میں یہ جو آپ کا کیمبرج کا سسٹم ہے تو وہاں پر اب جو ہے ہم اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تھوڑا سا اپنے حجاب کا خیال رکھو گے. کیوں بھئی حجاب کا کیا تعلق ہے؟ جب ہم کہتے ہیں بھئی تم ذرا نامحرموں سے اپنا رابطہ ختم کر دو، کہتے ہیں کیوں، اس میں کیا حرج ہے؟ جب ہم کوئی بھی ان کو نصیحت کریں جو ناموس کے خلاف ہے، جو عزت نفس کے خلاف ہے، جو عورت کے وقار کے خلاف ہے، جو عورت کی اس پاکیزہ ہستی کے خلاف ہے، تو وہ فوراً اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں. میں نے کہا آپ نے خود اس آگ کی بھٹی میں اس بچی کو ڈالا ہے، آپ نے جب خود ڈالا ہے تو اس کے بعد آپ اسے یہ توقع رکھتے ہی کیوں ہیں؟ آپ کو پہلے دن یہ سوچنا چاہیے تھا. اس لیے یہ ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مدرسے میں ڈالیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اس کو حتی آپ اگر انڈیا کے کلچر کو دیکھیں نا، اس وقت آپ کے انڈیا کے فلموں کے کلچر اور خود ہندوؤں کے کلچر میں آسمان زمین کا فرق ہے. بہت فرق ہے. ہندوؤں کے کلچر اور ان کے فلموں کے کلچر میں آپ فلمیں دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کو اپناتے ہیں، جبکہ خود ہندو شراب کو جائز نہیں سمجھتے، فحاشی کو جائز نہیں سمجھتے، جبکہ وہ بت پرست ہیں. بالکل. کیوں؟ یہ چیزیں انسانی فطرت کے خلاف ہیں، اور فطرت انسانی ہندو اور مسلمان میں مختلف نہیں ہے، ایک ہی ہے، سب انسانوں میں. لہٰذا جو چیز بری ہے وہ بت پرست کے ہاں بھی بری ہے، موحد کے ہاں بھی بری ہے. کمال. جو چیز اچھی ہے وہ بت پرست اور موحد دونوں کے ہاں اچھی ہے. سچ دونوں کے ہاں اچھا ہے، ظلم دونوں کے ہاں برا ہے، جھوٹ دونوں کے ہاں برا ہے، اور نیکی اور صلہ رحم دونوں کے ہاں اچھا ہے. جب ایسا ہے تو پھر آپ اس کو فطرت کے تقاضوں کے مطابق تعلیم دیں
اس کے بعد آپ دیکھیں اس کے کیا کیا نتائج نکلتے ہیں. اگر ہم نے اپنے گھر کی انوائرمنٹ کو اچھا کیا، پاکیزہ آلودگیوں سے پاک رکھا، تو یقین جانیں آج کے معاشرے میں ہمارے پاکستان میں اتنا پوٹینشل ہے، اتنا پوٹینشل کہ آپ یہاں سے بہترین نسل دنیا کے سامنے پیش کر سکتے ہیں انشاءاللہ. آج اچھا ایک علامہ صاحب قطع کلامی کی معافی چاہوں گا، ایک ہمارے پاس جو سوال آیا تھا ابھی کال کے ذریعے، اس کے ایک حصہ بھی جو ہے وہ آپ اپنی گفتگو میں بتا دیجئے گا کہ کیا آنکھ کرنے کا حق والدین کے پاس ہے جائیداد سے اپنی اولاد؟ اسے بھی ایڈ کر حقوق یہ بڑا اہم مسئلہ ہے. آج کل ہر کوئی جو ہے ماں باپ ذرا سی نافرمانی، دودھ ڈبل روٹی بھی نہ لانے پہ جو ہے وہ یہ دھمکی دے دیتے ہیں. نہیں، یہ غلط رسم ہے، بڑا عام کر دیا اس چیز کو، بہت عام کر دیا ہے. اخبار میں 100% غلط روش، 100% غلط رسم اور 100% غلط کلچر. اسلام یہ نہیں کہتا. آنکھ کا مطلب یہ ہے کہ والد یا والدہ کا دل دکھے اپنی اولاد سے. اب وہ زبان سے کچھ بھی نہ کہیں، تب بھی وہ بچے جن کے کسی عمل کی وجہ سے والدین کا دل دکھتا ہے وہ آنکھ والدین کا شکار ہو جاتے ہیں، بے شک والدین کچھ بھی نہ کہیں. آنکھ کا مطلب کیا ہے؟ ان کی جو آہ نکلتی ہے وہ آہ ان کو جلائے، بچے کے مستقبل کو تباہ کر دے. اب اس لیے روایات میں ہے کہ ہو سکتا ہے حال حیات میں ایک بچہ اپنے باپ کے آنکھ کا شکار ہو جائے اس آہ کی وجہ سے، ناراضگی کی وجہ سے، دکھ کی وجہ سے، لیکن باپ کے مرنے کے بعد وہ بچہ باپ کے لیے اتنی نیکیاں کرے کہ اس کی زندگی سنور جائے، وہ آہ ختم ہو جائے. اور اسی طرح سے یہ ہو سکتا ہے کہ ایک باپ کی زندگی میں بچہ بہت فرمان بردار ہو اور ہمیشہ اس کی دعائیں لیتا ہو، جیسے ہی باپ مر جائے وہ اپنے باپ کو، ماں کو بلا دے، اور اس کے نتیجے میں عالم برزخ سے یہ اپنے والد اور والدہ کے آنکھ کا شکار ہو جائے، یعنی ناراضگی کا، دکھ کا شکار ہو جائے. نتیجہ یہاں پر اس کی زندگی تباہ ہو جائے گی. اصل چیز جو آنکھ کا مطلب ہے وہ یہ ہے کہ اس طرح سے آپ اپنے والدین کی اذیت اور دکھ کا باعث نہ بنے. نہیں ہے کہ آپ جو ہے ڈبل روٹی نہ لانے پر کسی چھوٹے مسئلے پر کہیں کہ میں نے آپ کو جائیداد سے آنکھ کر دیا. ہر چھوٹی چھوٹی بات کے اوپر کہہ دیا جاتا ہے بالکل غلط روش ہے. اسلام اس چیز کی جو ہے وہ اجازت نہیں دیتا، آپ آنکھ نہیں کر سکتے اپنی جائیداد سے. اچھا ایک وظیفہ آیا ہوا ہے آغا بھائی آپ کے لیے. راحیلہ ہیں، کشور والدہ کا نام بتاتی ہیں، لاہور سے تعلق ہے. ایک ڈراؤنا خواب ہے جو بار بار آتا ہے اور جس کی وجہ سے میں گھبراہٹ کا شکار ہو کر نیند سے بیدار ہو جاتی ہوں. خواب ایک ہی ہے اور بار بار آ رہا. بہت ریئر کیسز ہیں جو ہمارے اس پروگرام کے اندر آتے ہیں. جی بہت، اور کافی ڈینجرس بھی ہوتے ہیں یہ، اور ہم ظاہر ہے یہاں پر کھل کر بات نہیں کر سکتے بالکل. تو بہرحال یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے اور اس کا وظیفہ بھی ہے انشاءاللہ اور اس کا علاج بھی ہے. یا متکبرو یا متکبرو یا متکبرو، یہ آپ نے ہر نماز کے بعد 41 مرتبہ 41 ٹائمز پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے. اور ایک وظیفہ میں آپ کو دیتا ہوں، ایک سورہ فاتحہ، ایک آیت الکرسی، چاروں قل. ایک سورہ فاتحہ، ایک آیت الکرسی، چاروں قل، یہ آپ کو ہر نماز کے بعد پڑھنا ہے. اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. اور اس مسئلے کو تھوڑا سا سیریسلی آپ نے لیا ہے، جبھی تو آپ نے یہاں پہ ہمیں کال کر کے ہم سے رابطہ کر کے بتایا ہے. ایک خواب کا بار بار ریپیٹڈلی آنا جو کہ ڈراؤنا خواب ہے، برا خواب ہے، وہ اچھا نہیں ہے. روزانہ آپ نے کم سے کم ایک بھوکے کو صدقے کا کھانا کھلانا ہے، اور اگر زیادہ استطاعت رکھتے ہیں تو 11 کو کھلائیں، اور اگر ایک بھوکے کو کھانا کھلانے کی بھی استطاعت نہیں رکھتے تو کم سے کم روزانہ ایک مٹھی چینی چوٹیوں کو ڈال دے کسی درخت کے نیچے. ہفتے میں ایک دفعہ گائے کا پھیپڑا لے کے اپنا ہاتھ لگا کے چیل کووں کو کھلا دیں. اور ایک میں نے وظیفہ بتایا تھا نہانے کا وظیفہ ابھی 2-4 دن پہلے اس ٹرانسمیشن میں، کہ آپ نے جب بھی نہانا ہے اس کا ایک طریقہ ہے. آپ نے پہلے نل کھولا بالٹی کو بھرنے کے لیے، اس کے بعد وضو کر کے آپ اپنے روم میں آ کے اطمینان سے بیٹھ گئے. 11 مرتبہ درود ابراہیمی، 11 مرتبہ سورہ فاتحہ، 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ سورہ کافرون، 11 مرتبہ سورہ اخلاص، 11 مرتبہ سورہ فلق، 11 مرتبہ سورہ ناس، یعنی کہ سورہ فاتحہ، آیت الکرسی، چاروں کل 11 مرتبہ، اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں. پڑھنے کے بعد اب آپ پہنچے واش روم میں تو بالٹی بھر چکی ہے، آپ نے اس کو دم نہیں کرنا ہے. آپ نے اس کو نل کو بند کر کے اپنے دونوں ہاتھوں کو بالٹی میں ڈپ کریں، اور ڈپ کر کے پروردگار سے دعا کریں کہ یا اللہ، یا یہ میری نیت ہے کہ میں اس پانی سے نہاؤں گا یا نہاؤں گی، میرے جتنے بھی جسمانی اور روحانی امراض ہیں اس کو میرے اندر سے نکال دے. آپ دیکھ لیجئے گا کہ جس ٹینشن میں، جس وزن کو لے کے آپ واش روم میں نہانے کے لیے جائیں گے،
اس وظیفے کی برکت سے، اس کلام الہی کی برکت سے جب آپ اس پانی سے نہا کر واپس آئیں گے تو انشاءاللہ ایسا لگے گا کہ آپ کو کسی نے بہت ہی ٹنوں بوجھ کسی نے آپ کے اوپر سے، روحانیت کے اوپر سے اور جسمانیت کے اوپر سے اتار دیا ہے۔ یہ وظیفہ انشاءاللہ کریں، یہ خوابوں کا سلسلہ انشاءاللہ اس وظیفے کی برکت سے 2 ہفتے میں بند ہو جائے گا انشاءاللہ۔ میں ایک آپ لینا چاہ رہے ہیں سوال؟ میں ایک سوال کروں؟ ہاں آپ کر لیجئے، میں آغا صاحب سے بعد میں میں آپ کے پاس آ رہی تھی ایک بڑا امپورٹنٹ وراثت کے حوالے سے ہی، اور ابھی پچھلے دنوں ایک نظر کے سامنے سے ایک کالیگ کا واقعہ بھی گزرا، تو چھوٹا سا میں آپ کو مختصر کر کے وہ واقعہ بھی بتا دیتی ہوں، پھر آپ رہنمائی کر دیجیے گا، کیونکہ مجھے یقین ہے کہ یہ صرف ایک واقعہ نہیں ہوگا، اس طرح کے بہت سارے واقعات ہوں گے۔ ایک 3 بہن بھائی تھے، والد صاحب کے بیٹے، 2 بیٹے اور 1 بیٹی ہیں۔ جو بڑا بیٹا تھا بڑا ہی والدین کی خدمت کرنے والا، باپ نے اپنی بیوی کے نام پر اپنا 400 گز کا گھر کیا ہوا تھا۔ دوسرے بیٹے کی جو بیوی تھی وہ کافی بدزبان تھی، ان کی وجہ سے باپ کو اپنا گھر چھوڑنا پڑا اور بڑا بیٹا اپنے باپ کو لے کر چلا گیا دوسرے گھر میں۔ اچھا، کیونکہ انہوں نے ساری زندگی بڑی محنت کی، 400 گز کا گھر بنایا، وہ صرف 3 بچوں کے لیے، 1 بیٹی شادی ہو کر باہر چلی گئی، 2 بیٹے یہاں پر تھے۔ جو چھوٹا بیٹا، اس کی بیوی کے مسائل، بدزبانی، وہ گھر چھوڑ کر الگ ہو گئے۔ جو بڑا بیٹا تھا، جو ہونہار تھا بیچارہ، بہت زیادہ والدین کی خدمت کر رہا تھا، جب شفٹ ہوئے ہیں 3 مہینے کے بعد والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ جو بیٹا باپ کو اون نہیں کر رہا تھا، باپ کو اپنے گھر سے بشمول بڑے بھائی کے نکال دیا، اب وہ اس جائیداد کے اوپر قابض ہو کر بیٹھ گیا ہے۔ ایک اور قانونی پیچیدگی یہ آ رہی تھی کہ وہ کیونکہ پاور آف اٹارنی پہلے سے ہی ماں کے نام باپ نے کروائی ہوئی تھی، اس کے لیے تینوں بہن بھائیوں کا ایک پیج پر ہونا، ڈاکیومنٹس پہ سائن کرنا وہ زیادہ ضروری تھا۔ اب نہ وہ جو دوسرا بیٹا ہے نہ وہ اس چیز پر راضی ہے، اور نہ اس باپ کو جس کو نکالا تھا اس کی پراپرٹی میں باقی 2 بہن بھائیوں کو حصہ دینے کے لیے راضی ہے۔ تو ذرا اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں مفتی صاحب جو ہمیں ہر دوسرے تیسرے قدم پر مل رہے ہوتے ہیں کہ جو بھائی یا جو بہن جس گھر میں رہ رہی ہوتی ہے وہ پھر اپنا حصہ یا اپنا حق جسے موقع مل جاتا ہے، آسان الفاظ میں کہا جائے تو وہ بس جس کی لاٹھی اس کی بہن، باقی لوگوں کے حق کھا جاتے ہیں۔ بالکل، ذرا ان کے لیے بھی رہنمائی کر دیجیے گا کہ قرآن پاک میں کیا ہے، کتنے لوگوں کے لیے کس طرح سے حصہ بتایا گیا، اور پھر یہاں پر تھوڑی سی ایک اور رہنمائی جو میں بار بار اس پہ کر رہی ہوں انفسائز آپ کو، وہ یہ کہ اگر پراپرٹی والدہ کے نام پر کر دی جاتی ہے، زندگی میں ہی باپ نے زندگی میں ہی اپنی بیوی کے نام پر پراپرٹی کر دی، اس کا حصہ کس طرح سے ہوگا، اس پر بھی آپ دونوں رہنمائی کریں۔ ایک کال لے لیتے ہیں، ان کا سوال بھی جو ہے وہ ساتھ ساتھ ملا لیتے ہیں۔ السلام علیکم مظفر صاحب۔ السلام علیکم، مظفر بات کر رہا ہوں سر، فیصلہ آباد سے۔ جی فیصلہ آباد سے بات کر رہے ہیں، کوئی سوال مظفر بھائی آپ کا؟ جی سر، میرا سوال یہ ہے کہ ہم پروونشل ایریاز کے اندر جیسے ہمارے سندھ، پنجاب اور ان کے دیہی علاقہ جات ہو گئے، یہاں پہ ہمارے پاس جائیداد میں بیٹی کی وراثت کا مسئلہ بڑا سنگین ہے کہ ہم لوگ دعوے دار تو بنتے ہیں بہت سارے، لیکن ہمارے پاس بیٹی کی وراثت کا ایسا دیتا نہیں ہے۔ خدا نہ خواستہ جیسے میرے والد صاحب فوت ہو گئے اور کیا نام ہے ہماری جائیداد تقسیم ہوئی، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنی بیٹی کو وراثت میں ویسی کچھ کر دیں، لیکن وہ وراثت تقسیم نہیں ہوتی باضابطہ طور پہ۔ اس کے لیے کیا ہمارے لیے رہنمائی فرما سکتے ہیں؟ اس پہ لگتا ہے آپ نے ہماری ٹرانسمیشن تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا، ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی پر جو ہے ڈیٹیل گفتگو ہو رہی تھی، اور مزید جو ہے وہ اس کو آپ تفصیل سے بیان کر دیجیے گا۔ اور یوٹیوب پر آپ کو مل بھی جائے گا انشاءاللہ رائٹ آفٹر سحر کے اختتام کے بعد، تو وہاں پر آپ دوبارہ جی تفصیل سے آپ کو مل جائے گا وہاں پر۔ یہ آپ نے جو بات فرمائی کہ حصص کا، کس کو کتنا کتنا حصہ ملے گا، تو اس میں چونکہ مال مختلف ہوتا ہے تو اس لیے کبھی کسی کا حصہ زیادہ کبھی کم، لیکن اس حساب سے ملتا ہے کہ اگر ایک آدمی ایسا ہے کہ وہاں پہ اس کے بیٹیاں بھی ہیں بیٹے بھی ہیں، تو بیٹے کو جو حصہ ہے وہ اس کا آدھا جو ہے نا وہ بیٹی کے لیے ہے، یا 2 بیٹیوں کا ایک بیٹے کے برابر ہے، ایک بیٹے، اس کی وجوہات ہے کچھ، کیونکہ بیٹے نے گھر سنبھالنا ہے، خاندان چلانا ہے، اور نان نفقہ سکنا وغیرہ یہ تو بیوی پر ہے نہیں، وہ تو جہاں پہ بھی جائے گی وہ سارا تو اس کے لیے آلریڈی شوہر ہی نہیں، شوہر کو بھی ایک حصہ مل ہی رہا ہے نا، یہاں سے بیوی کا بھی مل جائے گا تو اس کا حصہ بڑھ ہی جائے گا۔ اچھا، اسی طریقے سے جتنے بھی بہن بھائی ہوں وہ اسی تناظر میں اس کے حصص بنا کر، یہ چونکہ حساب کتاب کا ایک معاملہ ہے تو اس میں ہر مسئلے کے الگ صورت مسئلہ نکلتا ہے۔ ہم جب اس کو پڑھتے ہیں یا پڑھاتے ہیں نا تو ہر ایک کا الگ کیس ہے، اس کے لیے میت کے آگے نیچے حساب بنا کے وہ اس طرح کرتے ہیں کہ بھئی آپ کا یہ ہے، ہر خاندان کا الگ حساب کتاب ہے، بیوی کا الگ حصہ ہوتا ہے پوری دنیا میں ہوتا قیامت، اور بیان کیا گیا ہے 3-4 آیتوں میں۔ کمال یہ ہے ماشاءاللہ۔ اسی طریقے سے والد کو کیا ملے گا، والدہ کو کیا ملے گا جب کوئی بیٹا یا بیٹی فوت ہوتی ہے، پھر اس بیٹا بیٹی کے اولادیں ہیں یا نہیں ہیں،
ہیں تو والد صاحب کو اور والدہ کو کیا ملتا ہے, نہیں ہے تو والد اور والدہ کو کیا ملتا ہے. اس کو بھی کریکشن کر دیا, غالباً کہا جاتا ہے کہ بیوی کا 7واں حصہ نہیں, بیوی کا جو ہے, بیوی کا کبھی جو ہے نا 6واں حصہ ہے, کبھی 8واں حصہ ہے, اور کبھی 4واں حصہ بھی ہے. بالکل یہ ادھر دیکھیں وہاں ضرورت مند جتنے ہیں نا پوری وہی دیکھ کے کیلکولیشن جیسا کہ آپ نے بتایا. اچھا اسے ایک عام جیسے کہ کرن نے جو سوال کیا ہے, اگر اسے ابھی ظاہر سی بات ہے کیلکولیشن ہوگی, اس میں ایکسپلین نہیں کیا جا سکتا. میں یہ چاہوں گا کہ بس یہ بتا دیجئے گا, یہ جو حق مار رہے ہیں جس سے ہم نے شروعات کی تھی, ہم واپس وہیں آ گئے, یہ صرف وہ بندہ نہیں کر رہا ہے. یہ فہیم بھائی, یہ پورے پاکستان میں جس کی لاٹھی اس کے بھینس, اور اسی لیے ہم اخلاقی طور پر ابھی بھی مہذب اقوام کے مقابلے میں پستی میں ہیں, اور ہمارے پستی کے اسباب یہی ہیں کہ ہم جس قرآن اور حدیث کو, جس پیغمبر اور جس اللہ کو مان رہے ہیں, ان کی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے. یہی سے ہم نقصان اٹھا رہے ہیں. یہ جو کرن نے جو صورتحال بتائی, اس میں بھی یہی ہے کہ بھائی آپ کے پاس اگر والد صاحب کے نام کی جائیداد ہے اور انہوں نے بیوی کے نام کر دی ہے, اور آپ کی بہن بھائی بھی ہیں, اور آپ کی بہنیں بھی ہیں, بھائی بھی ہیں, آپ ان کے ساتھ جا کر کسی عالم کے پاس جا کر صورت مسئلہ نکال کر ان کے حقوق ان کو دے دیں. اور جب بھی آپ ان کے حقوق دے دیں گے, میں آپ کو اپنا ذاتی ایک مشاہدہ بتاتا ہوں, اپنی تعریف نہیں کر رہا. میرے والد وہ واحد پختون ہے جس نے پرانے زمانے میں, اور اس کے والد نے پرانے زمانے میں اپنی بہنوں کو حصے دیے تھے. ماشاءاللہ. ہمارے والد صاحب کراچی میں فوت ہو گئے, ہماری ایک بہن, ہم 4 بھائی ہیں. اگلے دن بڑے بھائی نے جو ہے نا بہن کو بلایا کہ بھئی ہم چاروں جو ہے رہتے تو الگ ہیں, لیکن ہم لوگ, ہمارے املاک مشترک ہیں. آپ چونکہ ایک الگ خاندان اور سسٹم ہے, آپ اپنا حصہ اتنا 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 ہم آپ کو دے رہے ہیں. انہوں نے بار بار کہا کہ نہیں مجھے نہیں چاہیے, اور انہوں نے کہا آپ کسی غریب کو دے دیں. ہم نے اپنا اتنے زمینوں کا اتنا حصہ, یہ فلاں, یہ پلاٹ, اور یہ اتنے پیسے, یہ کسی غریب کو دے. نہیں لینا ہے تو نہیں لیں, ہم سے لے لیں. ہمارا فرض جو ہے وہ ادا ہو جائے, ہم سے لے لیں, خود دے دیں. کہا کہ میں نے معاف کر دیا آپ لوگوں کو, کہا کہ آپ ہمیں معاف نہ کریں, ہم غریب نہیں ہیں. میں ابھی بھی لوگوں کو, آپ غریب نہیں ہیں, آپ کیوں معاف کر رہی ہیں؟ میں نے بڑے آغاز میں ایک سوال کیا تھا کہ قرآن پاک نے کتنا, کس کا کتنا حق اور کتنے حصے دار ہیں, وہ سوال رہ گیا, اور اتنا رہ گیا کہ اب ہم انتہائی سار کے بالکل لیکن اس کے دوران ابھی فہیم صاحب جب آپ بات کر رہے تھے تو آپ نے ایک بڑی خوبصورت بات کہی, جو مرد اور عورت کے حق کے بارے میں آپ بات کر رہے تھے, اس میں عورت کو کیوں کم ملتا ہے اور مرد کو کیوں زیادہ ملتا ہے, تو اس کی آپ نے ایک مروجہ تفصیل پیش کی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں اپنے تمام بھائیوں سے ایک ریکویسٹ کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آدمی جو اپنی بیوی کی وراثت کے حق کے اوپر نظر رکھے بیٹھے ہوتے ہیں اور باقاعدہ پریشان کر رہے ہوتے ہیں کہ اپنے گھر سے حق مانگو, حصہ مانگو, یہ تمام سچویشن دیکھتے ہوئے کہ وہ گھر کے اندر جس میں بہت سارے لوگ رہتے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی بار بار کہتے ہیں کہ اپنا حصہ مانگو, کچھ پیسے آئیں کہ ہم کچھ کر سکیں. تو خدا را آپ دیکھیں, ٹیبلز آر آلویز ڈاؤن. جو آپ کر رہے ہوتے ہیں آگے جا کر آپ کو, آپ کے سامنے آ رہا ہوتا ہے, مکافات عمل ہے. تو خدا را اس طرح کی چیزیں نہ کریں. واپس آتے ہیں, آپ کی بھی بیٹی ہوگی, خدا کا خوف کریں. اذان بریک کے لیے ہم جا رہے ہیں, واپس آتے ہیں, علماء کرام ساتھ ہی موجود ہیں, روزہ بند کرتے ہیں, اس کے بعد مزید بات کریں گے. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اشہد ان محمد
محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الصلاة خير من النوم الصلاة خير من النوم الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. السلام علیکم ناظرین، آپ کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں رمضان میں بول کی سحر ٹرانسمیشن میں. ہم نے الحمدللہ جو ہے وہ ابھی آپ نے اذان فجر جو ہے وہ سنی اسد ایوب صاحب کی خوبصورت آواز میں ماشاءاللہ، اور ہم اب 13واں روزہ اختیار کر چکے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہماری دعا ہے کہ آپ کے اور ہماری جتنے بھی عبادات اس وقت جاری و ساری ہیں اور اب تک ہو چکی ہیں، اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اسے قبول و منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین. وقفے پہ جانے سے پہلے ہم جو بات کر رہے تھے وراثت کے حوالے سے، علامہ صاحب ایک کال ہم نے لی تھی کیونکہ ہمارے پاس آج وقت کم تھا تو ہم زیادہ کالز نہیں لے پائے. اس کا ایک پہلو رہ گیا تھا آپ نے جس کے اوپر روشنی ڈالنی تھی. آپ نے بتایا تھا کہ یہ جو حکم پہلے وصیت کا ہوا، پھر اس کے بعد جب آپ کا جائیداد کے حصوں کے بارے میں سورہ نساء میں تعلیم فرما دی گئی، ہدایت فرما دی گئی آپ کو، تو اس سے پہلے والے حکم کو پھر ماننا ہے یا نہیں ماننا ہے، وہ جاری ہے، اس پہ ذرا آپ روشنی ڈال دیجیے گا. کہ جب انسان زندہ ہونا تو اپنی ملکیتی جائیداد کو جیسے وہ چاہے اس طرح سے اس کو استعمال کر سکتا ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا. صحیح. لیکن اپنے بچوں کو محروم نہیں کر سکتا. وہ استعمال کر سکتا ہے، دے سکتا ہے دوسروں کو، لیکن اپنے بچوں کو محروم کر کے نہیں. لہٰذا اپنی زندگی میں اگر وہ کسی کو کچھ دینا چاہے دے دے، لیکن اس طرح سے کہ اس کے بچوں کے حقوق پامال نہ ہو. اب جب وہ اس طرح کا کوئی ماحول ہو تو اس میں وہ اگر وصیت کرے، ایک تو یہ ہے کہ قرآن نے آپ کی میراث کے تقسیم کا ایک طریقہ کار آپ کو بتا دیا ہے، احادیث میں موجود ہے، فقہا نے اس کی تفصیلات بیان کی ہیں. اگر باپ وصیت کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں اسی حساب سے وہ تقسیم ہونا ہے. درست. لیکن جب آپ زندہ ہیں تو آپ اپنی مرضی سے کچھ جائیداد اس میں سے اٹھا کر اپنی مرضی سے کسی مسجد کے لیے، کسی مدرسے کے لیے،
کسی عام المنفعہ کام کے لیے وقف کر سکتے ہیں، یتیم خانے کے لیے کر سکتے ہیں، یتیم بچوں کی تربیت کے لیے کر سکتے ہیں. ہزاروں اس طرح کے مواقع نکلتے ہیں جہاں پر آپ یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کے مرنے کے بعد کوئی اور آپ کے لیے نہیں کرے گا. صحیح. لہٰذا جب آپ کو وصیت کا کہا جاتا ہے تو آپ سے اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے حال حیات میں اپنی عبادات کے حوالے سے بھی وصیت کر جائیں، معاملات کے حوالے سے بھی وصیت کر جائیں، چونکہ آپ نے اپنے معاملات کو خود ٹھیک کرنا ہے، کوئی اور آپ کے معاملات کو ٹھیک نہیں کرے گا. درست. اب جب آپ کا انتقال ہو گیا، اس کے بعد جو آپ کی جائیداد بچے گی اس کو وارثوں کے درمیان تقسیم کرنے کا اسلوب شریعت نے بتا دیا ہے، اور وہ جس طرح کی انوائرمنٹ اور رشتہ داروں کی تعداد اور نسبتیں ہوں گی اسی حساب سے وہ وراثت جو ہے وہاں پر تقسیم ہو جائے گی. چھوٹا سا معاملہ اور اٹھ جاتا ہے کہ جیسے وصیت آج کل کے دور میں جو ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ 2 بیٹے ہیں اور 1 بیٹی ہے، مثال کے طور پر کسی کی، اس نے آدھی جائیداد بیٹی کے نام کر دی اور آدھی جائیداد جو ہے وہ کہا میرے بیٹوں کے نام کر دی جائے. تو یہاں شرعی تقاضا تو پورا نہیں ہو رہا. شریعت تو یہ نہیں کہتی کہ اس طریقے سے جائیداد کا بٹوارا اگر حال حیات میں جی کسی کو اپنی جائیداد دے دے تو اس کو یہ اختیار حاصل ہے، یہ اختیار حاصل ہوگا، وہ دے سکتا ہے. یعنی وہ لکھ سکتا ہے کہ میرے مرنے کے بعد یہ ہو جائے. دے سکتا ہے، مالک بنا سکتا ہے. اس کو مالک بنا دیا. اب اس جائیداد میں کسی اور کا حق نہیں ہے چونکہ یہ مالک ہے. مالک نے اپنی مرضی سے اس کو دے دیا ہے. اب جو باقی جائیداد ہے جس کے بارے میں جس کا مالک یہ خود ہے، اب اگر یہ شخص مر جاتا ہے تو اس کی موت کے بعد وراثت کے اصولوں کے تحت وہ جائیداد تقسیم ہوگی. لیکن جو جائیداد اس نے خود اپنے حال حیات میں کسی کی ملکیت میں دے دی، ختم ہو گیا. اب یہ خود بھی واپس لے نہیں سکتا، جب تک اس کے اوپر وہ لا نہیں آئے گا. آج کل کے دور میں ایسا ہوتا ہے کہ بیٹیوں کو اگر کوئی ماں باپ انہیں ڈر ہوتا ہے کہ بھائی ہم چلے گئے تو بھائی جو ہیں وہ انہیں حصہ نہیں دیں گے. آپ نے ایک وقفے میں ایک سوال اٹھایا تھا، یہ جو میراثی کا لفظ ہے اس کے حوالے سے تو مجھے یاد آیا، میں عرض کروں. دیکھیں ہمارا ایک المیہ ہے، ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر انگریزوں کی حکومت ایک لمبے عرصے تک رہی ہے. بالکل. اور اس عرصے میں اگر آپ دیکھیں تو انہوں نے ہمارے لباس کے ساتھ بھی کھیلا ہے، ہماری تہذیب اور کلچر کے ساتھ بھی کھیلا ہے، ہمارے ویلیوز کے ساتھ بھی کھیلا ہے، ہمارے عقائد کے ساتھ بھی کھیلا ہے. لہٰذا اگر آپ ان کے ہاں لباس دیکھیں تو انہوں نے اپنے گھر کے باہر کے چوکیداروں کو پگڑیاں پہنا دیں. آپ غور کریں نا اس پر، یہ علامتیں ہوتی ہیں. پگڑیاں انگریزوں نے پہنائی. کیوں پہنائی؟ اس لیے کہ آپ کے برصغیر کے کلچر میں پگ جو ہے وہ آپ کی عزت کی علامت ہوتی تھی. اس عزت کو انہوں نے اپنی ٹھوکر پہ رکھا، دروازے کی چوک پہ کھڑا کر دیا، دروازے چوکٹ پہ کھڑا کر دیا. یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے. اسی طرح کی مثالیں آپ کی رائج اصطلاحات میں بھی انہوں نے قائم کر دیں. اور جب حاکم کچھ کہتا ہے نا تو نیچے والے خود بخود اس کو فالو کرتے ہیں بغیر سوچے سمجھے. اور معاشرہ بھی جب جاہل ہو، علم سے آری ہو، سوچ سے آری ہو تو خود بخود وہ چیز جو ہے رائج ہو جاتی ہے. ان رائج غلط چیزوں میں سے ایک اصطلاح یہ میراثی کی اصطلاح ہے. گالی بنا دیا اسے. میراثی کا کیا مطلب ہے؟ آج یہ میراثی کا لفظ استعمال ہونے لگا ہے گانے بجانے اور والیوں کے لیے، ورنہ لفظ اس کے لیے وضع تو نہیں ہوا. بالکل بھی نہیں. ٹھیک ہے، جب اس کے لیے نہیں ہوا تو پھر آج اگر آپ کہتے ہیں میراثی تو فوراً آپ کے ذہن میں وہ کیوں آتے ہیں؟ ایک ایسا طبقہ جو ایک غلط کام کو اپنے روزگار کا ذریعہ بنا رہا ہے. اس کا منشا جو ہے انگریزوں کی وہ کوشش ہے جس میں اس نے آپ کے اس کلچر کو پامال کرنے کی کوشش کی ہے. ٹارگٹ کیا. ہاں ظاہر ہے ٹارگٹ کیا، ٹارگٹ کر کے یعنی آپ کے عقائد کو ٹارگٹ کیا، آپ کے تہذیب کو ٹارگٹ کیا، آپ کے لباس کو ٹارگٹ کیا. جو چیزیں آپ کے ہاں باعزت شمار ہوتی تھیں اس کو ذلیل کیا، جو چیزیں آپ کے ہاں ذلیل شمار ہوتی تھیں اس کو عزت مند بنانے کی کوشش کی تاکہ آپ کے پورے کلچر کو تبدیل کر سکیں. اس کا نتیجہ آپ دیکھیں نا، آج آپ جب دین کا نام لیتے ہیں تو آپ کو فوراً کہتے ہیں یہ بیکورڈ لوگ ہیں، یہ کمعقل لوگ ہیں، یہ تو ان کو آج کے دنیا کا پتہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ شراب، کباب اور یورپ کی رنگینیوں کا نام لیں تو کہتے ہیں یہ بہت زیادہ ترقی یافتہ ہے. اگر ترقی یافتہ ہونا جانور بننا ہے تو پھر انہی کو مبارک ہو. یہ بہت زیادہ ٹریولنگ کرتے ہیں یہ کہا جاتا ہے جب وہ رونقیں بتاتے ہیں وہاں کی. تو بہرحال اللہ پاک ہمیں توفیق دے، ہدایت دے کہ ہم سدھر جائیں دوبارہ. آغا بھائی کے پاس جو ہے وہ ایک وظیفہ تھوڑی دیر پہلے بھی انتظار کر رہا تھا، میں پوچھ نہیں پایا. ندیم صاحب ہیں، پشاور سے ان کا تعلق ہے، طاہرہ ان کی والدہ کا نام ہے. ماشاءاللہ. دعا کی قبولیت کا وظیفہ چاہیے، بہت پریشان ہوں. دعا کی قبولیت کا، دعا تو خود قبولیت کے لیے ہی ہو رہی ہے، اس کی قبولیت. آغا صاحب آپ لوگ کہتے ہیں جی ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی،
تو اس کے بہت سارے اسباب ہیں، بہت سارے سمٹمز ہیں. ہو سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو آپ کا مانگنا اتنا پسند ہو کہ وہ چاہتا ہو کہ مانگتے ہی رہو. میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ دعا کی قبولیت کے 3 درجے ہوتے ہیں. آپ نے دعا کی، فوراً قبول ہو گئی، آپ نے جو مانگا تھا وہ آپ کو مل گیا. آپ نے دعا کی اور کوئی بہت بڑی مصیبت آپ کے پاس آنے والی تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کے صدقے سے ٹال دی. تیسری یہ کہ جب آپ کو بروز قیامت، جب آپ دنیا کے سے چلے جائیں گے، انتقال ہو جائے گا آپ کو، وہاں پہ جا کے آپ نیکیوں کے پہاڑ دیکھیں گے، پوچھیں گے پروردگار یہ نیکیوں کے پہاڑ، تو اللہ فرمائے گا اللہ کمی بیشی معاف فرمائے کہ دنیا میں جتنی دعائیں تو نے مانگی تھی ہم نے تجھے تھوڑی وہاں دی، تھوڑی یہ تجھے نیکیوں کے پہاڑوں کی صورت میں اسٹور کر دی تھی، ذخیرہ کر دی تھی، جو تجھے اجر یہاں مل رہا ہے. وہ بچتا ہے کہ کاش میری کوئی دعا دنیا میں قبول ہی نہ ہوئی ہوتی. اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ دعا کی قبول نہ ہونے کے پیچھے ہو سکتا ہے رزق حلال کا بھی ایک بہت بڑا فیکٹر ہو. ہم خدا نہ خواستہ جی بلکہ یہ کہہ دیں کہ شاید میراث جو ہے وہ شرعی آپ نے اگر اپنے بہن بھائیوں کے حصے نہیں دیے، اپنی اولادوں کے حصے نہیں دیے، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو سکتا ہے آپ کی دعاؤں کو قبول نہ کرے. تو یہ مال حرام بھی ہے، دعاؤں کا فیکٹر بھی ہے، میراث کا فیکٹر بھی ہے، بہت سارے فیکٹرز ہیں. لیکن بہرحال وظیفہ تو ہمیں دینا ہے. اور دعا کی قبولیت کا جو سب سے بڑا وظیفہ ہے، قدرت کو اپنی طرف متوجہ کرنا ہے. دعا مانگنی نہیں ہے، دعا اپنی روح سے مانگنی ہے، اپنے قلب سے مانگنی ہے، اپنے گڑگڑانا ہے، اپنی آنکھوں سے مانگنی ہے. اس طرح مانگنی ہے، اس یقین اور اس اطمینان کے ساتھ کہ یہاں میں نے کہا آمین اور میرے رب نے مجھے عطا فرما دیا. اور اس کے لیے سب سے اہم چیز جو ہے نا، وہ بھی ایک حدیث مبارکہ بھی 3 دن پہلے یہاں پر علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ ایک رسول اللہ کی بارگاہ میں ایک صحابی آ کے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اگر میں 4 حصے دعا رکھوں اور اس میں 1 حصہ درود پاک پڑھوں اور 3 حصے دعا مانگوں تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ درود پاک کو بڑھا دو. تو یہ بات یہاں تک آئی کہ 4 حصے درود پاک کی ان صحابی نے پڑھا اور اللہ کے رسول نے اس پہ تمانیت کا اور خوشی کا اظہار فرمایا. تو کثرت سے درود پاک پڑھتے ہوئے جو دعا مانگی جائے گی، یا فرمایا کہ آپ کے سارے کام اس درود کی وجہ سے ہو جائیں گے. سبحان اللہ. جو آپ کو مانگنا تھا نا وہ مانگے گے، وہ سب ہو جائے گا، سب ہو جائے گا. تو یا علیو یا کبیرو، یا علیو یا کبیرو، یا علیو یا کبیرو، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام لے کے بھی دعا. دیکھیں جب درود پاک آپ پڑھتے ہیں نا ہاتھ اٹھا کر، تو اللہ کے نام بھی جب آپ پڑھنا شروع کرتے ہیں، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، تو اللہ کے نام بھی لیں اور یہ درود پاک بھی پڑھیں، دل سے دعا مانگیں. یہ بھی فرمایا گیا کہ غافل دل سے دعا مت مانگو. ادعونی استجب لکم، تم مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا قبول کروں گا. اور غافل دل سے مجھ سے دعا مت مانگنا. اگر تمہارا دل وہاں پر ہے اور تم مجھ سے مانگ رہے ہو تو پھر تمہیں پھر ہو سکتا ہے نہ ملے. تو دل لگا کر مانگے. یا علیو یا کبیرو کا ایک وظیفہ جب دعا مانگے، اول و آخر درود پاک 11 مرتبہ یا علیو یا کبیرو. اور ایک ایسا وظیفہ میں آج اس پلیٹ فارم سے آپ کی اجازت سے دینا چاہتا ہوں. یاسین شریف میں 7 مبین ہیں، ہر مبین پہ رک کے اللہ سے دعا مانگے. جب آپ یاسین شریف شروع کریں، ایک مبین پر آ جائیں، رک جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں، وہیں سے کنٹینیو کریں، دوسری مبین پر آ جائیں. ایسے آپ انشاءاللہ 40 دن کر کے دیکھ لیجئے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت ساری رکی ہوئی دعائیں برسوں سے دعا تو ہوتی جائز ہے نا. آپ نے بات کی نا آغا بھائی کہ آپ کا ایمان پکا ہونا چاہیے، پختہ ہونا چاہیے، اس پہ مجھے ایک وہ یاد آ گیا، قصہ ہے ایک، میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا. بارش کے لیے جو نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں مولانا صاحب، شیروانیاں پہن کے جاتے ہیں، چھتریاں لے کے نہیں جاتے، چھتریاں لے کے نہیں جاتے. شیروانیاں پہن کے ایک بچہ جو ہے وہ چھتری لے کے جا رہا تھا، تو اس سے پوچھا گیا کہ بیٹا چھتری کیوں لا رہے ہو؟ تو کہہ رہا ہے اللہ کے حضور میں بارش کے لیے دعا کے لیے جا رہا ہوں. تو ہونی ہے، تو ہونی ہے. تو یہ والا جذبہ جو ہے نا وہ ہمیں چاہیے کہ بھائی جب دعا مانگ رہے ہیں. آیت کا اضافہ کر دیتا ہوں. جی قرآن کریم نے جہاں پر دعا مانگنے کا حکم دیا ہے، متعدد مقامات ہیں اور بہت یعنی تاکید سے حکم دیا، وہاں پر ایک جگہ قرآن نے کہا قل، اے رسول ان سے کہہ دیجئے ما یعبأ بکم ربی لولا دعاؤکم، اگر تمہاری دعائیں نہ ہوں تو اللہ تمہاری طرف توجہ ہی نہیں دے گا. کیا بات. سبحان اللہ. اس کا مطلب ہے ہماری دعا ہی اللہ کو ہماری طرف متوجہ کرتی ہے. بے شک. تو دعا لفظوں کا نام نہیں ہے. کئی دفعہ پہلے عرض کر چکا ہوں، دعا منتر نہیں ہے. بالکل کہ آپ نے جو ہے کچھ ورد جو ہے ور وہ تسبیح ہے پڑھ دیا اور کہا میں نے دعا مانگی، یہ دعا نہیں ہے. دعا قلبی توجہ کا نام ہے اللہ کی طرف، جس میں آپ کی پوری ہستی اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو اور اس سے ہم کلام ہو. دل سے جو بات نکلتی ہے. کسی نے پوچھا یہ وظیفہ میں کتنی مرتبہ کروں، تو وہ جو جس کی بارگاہ میں وہ حاضر تھے وہ اللہ والے تھے، انہوں نے کہا ایک دفعہ پڑھ لینا لیکن دل سے پڑھنا. 1000 مرتبہ زبان سے مت پڑھنا، ایک دفعہ پڑھ لینا، صرف دل سے پڑھ لینا. انشاءاللہ تم نے یہاں منہ سے نکالا اور وہاں تمہارا کام ہوا. عقیدے کی بات ہے. یہی حدیث میں ہے انا عند ظن عبدی بی،
یہ صحیح حدیث ہے کہ میرا بندہ میرے متعلق جو گمان کرے گا، جیسا گمان کرے گا، میں ویسے ہی اس کو کر کے دوں گا۔ اب اگر آپ کا گمان یہ ہے کہ میں صلاۃ استسقاء کے لیے جا رہا ہوں، بارش ہوگی تو ہوگی، اور اگر آپ کے نہیں ہوگی، یا آپ بھی اللہ کا مترددانہ انداز میں آ رہے ہیں، متذبذبانہ، آپ کو بھی شک شبہ ہے کہ اللہ کے دربار میں ہے یا نہیں ہے، تو اس طرح کے آپ کسی پھر ہونا نہیں، تو آپ بالکل اولو العزمی کے ساتھ، پختہ ایمان کے ساتھ، انا عند ظن عبدی بھی۔ اب کبھی کبھی میں اللہ سے مانگو، یہ میں شاگردوں کو پہ کہتا ہوں، اللہ سے تبڑے مرتبے مانگو، اللہ سے یہ کہو کہ اللہ مجھے شیخ الاسلام بناؤ، مجھے مجدد بناؤ، یہ بناؤ، مجھے ولی زمان بناؤ، سبحان اللہ۔ تو وہ حیران ہوتے ہو کہ استاد جی آپ کیا کہو، یار تم اللہ سے مانگ کے تو دیکھو، تم اس کے حساب سے مانگو نا، تم اپنے حساب سے کیوں مانگ رہے ہو، تم اس کے حساب سے مانگو، وہ سب دے گا۔ رب اللہ وجہ سے پوچھا جاتا تھا ان کی نماز کے حوالے سے کہ وہ ان کی یکسوئی، ان کی کنسنٹریشن کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ان کو محسوس ہی نہیں ہوتا تھا کہ آس پاس کیا ہو رہا ہے۔ تو جب ان سے پوچھا جاتا تھا کہ مولا علی آپ کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں، تو وہ کہتے تھے کہ جب تک میرا اللہ سے کانٹیکٹ ہو نہیں جاتا تب تک میں نیت ہی نہیں باندھتا۔ تو یہ عالم ہونا چاہیے دعا مانگنے کا، نماز پڑھنے کا، ورنہ ہمارے ذہن میں ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے امی نے کیا کہا، وہ تیر نکالنے والا بھی بڑا خوبصورت واقعہ تھا مولا جب مولا اس وقت نماز کے لیے کھڑے ہوں گے، مولا متقیان تو تیر نکالیں گے، ورنہ تو سب اس وقت تک، کیونکہ اس وقت مولا کائنات کا جو رجوع ہوا ہوتا ہے، جو تعلق جو اللہ کے ساتھ رابطہ ہوا ہوتا ہے، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تو امام الاولیاء ہے، بے شک ہمیں یہ بات ہے، امام المتقین، ان کے نقش قدم پہ چلنے والے آج تک میں نے کئی واقعات دیکھے اور پڑھے کہ ہم و ما و شما میں سے ایسے لوگ ہیں کہ وہ ان کے طرز پر جب ان کے کہیں آپریشن انگوٹھے کا اور فلاں فلاں کا اور اس طریقے سے مختلف کا، تو ان بزرگوں نے کہا کہ بھائی ہمیں بے ہوش نہیں کرو، بالکل صحیح بات ہے، بالکل صحیح بات، ہمیں بے ہوش نہیں کرو، میں سورہ یاسین پڑھوں گا یا میں اپنے جو ہے پارا پڑھوں گا، اور میرے ساتھ بھی اس طرح ہوا ہے۔ ہاں میں نے خود کہا، میں یار بے ہوش کرنے کی کیا ضرورت ہے، سبحان آپ اپنا کام کرو بس۔ میں ولی مظفر صاحب کی اس بات کو سیکنڈ کروں گا، بہت خوبصورت انہوں نے نقطے کی طرف اشارہ کیا ہے۔ علامہ طباطبائی، محمد حسین طباطبائی آج کے دور میں تفسیر قرآن کے امام ہیں، بہت بڑی اور وسیع تفسیر ہے ان کی، اور بعض بہت بڑے بڑے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آئندہ آنے والے 100 سال کے بعد شاید لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ تفسیر کتنی بڑی تفسیر ہے۔ خود صاحب تفسیر مریض ہوئے، ان کی آنکھ کا آپریشن تھا، تو ڈاکٹروں نے کہا آنکھ کا آپریشن، آپ کو پتا ہے آپ آنکھ کے سامنے یوں انگلی ہلاتے ہیں تو آدمی مجبور ہوتا ہے آنکھ بند کرنے پر، تو انہوں نے کہا کہ نہیں میری آنکھ پر تم بے ہوشی کا ٹیکا نہ لگاؤ، کہا کہ آپ کو درد بہت زیادہ ہوگا، کہا کوئی فکر کی بات نہیں، آپ یہ کریں لیکن مجھے بے ہوش نہ کریں، کہا کیوں بے ہوش کیوں نہ کریں، کہا کہ میں شعوری زندگی میں اپنے رب سے اپنا رابطہ توڑنا نہیں چاہتا۔ سبحان اللہ۔ نتیجتاً وہ بے ہوش نہ ہوئے، آنکھ کا آپریشن ہوا، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آج کے دور میں بھی ایسا سوچتے ہی جو ہے وہ آپ کو تکلیف کرنا۔ خوبصورت آپ نے بات کی، اور ماشاءاللہ آج اتنی خوبصورت ہماری گفتگو چلی ہے کہ آغا بھائی کے کچھ سوالات بھی رہ گئے، لیکن آغا بھائی پلیز موقع دیجیے گا کہ ہم آپ سے کل یہ تمام سوالات کریں، اس کو کنٹینیو کریں، کیونکہ وقت ناظرین بالکل ختم ہو گیا ہے۔ اگلے جس سیگمنٹ کی جانب جا رہے ہیں ہم طارق مسعود صاحب کی جانب جا رہے ہیں، اور بڑا امپورٹنٹ آج یہ ڈسکس کرنے والے ہیں ہدایت کے بول میں کہ ہم نارملی یہ دیکھتے ہیں کہ فیس بک پر، واٹس ایپ پر، سوشل میڈیا پر آپ کے پاس کوئی خبر آتی ہے، بحیثیت اینکر، کرنٹ افیئر اینکر، میں لوگوں کو بار بار یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوتی ہوں کہ بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے خدارہ لوگوں کو خبریں نہ پہنچایا کریں، جھوٹی خبریں، کہ اس سے پینک پھیلتا ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، غلط خبریں آس پاس ہوتی ہیں۔ اب دین اسلام میں کیونکہ یہ جھوٹ ہے، یہ فریب ہے، آپ کو خود بھی نہیں معلوم اور آپ اسے پھر آگے پھیلا بھی رہے ہیں، تو طارق مسعود صاحب آج اسی پر ہی ڈسکس کرنے والے ہیں، تفصیلی طور پر آپ کو سمجھائیں گے کہ اس سے کتنے نقصانات عملاً زندگی میں بھی ہو رہے ہیں اور آخرت کے لیے بھی ہم کتنا اپنے لیے مشکلات پیدا کریں۔ علماء کرام کو شکریہ ادا کرتی ہوں، طارق مسعود صاحب کی جانب چل رہے ہیں۔ الحمدللہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ۔ قرآن مجید کی جس آیت کا آج میں نے انتخاب کیا ہے، یہ موجودہ حالات کے لحاظ سے بہت اہم آیت ہے۔ آج من حیث القوم ہم میں ایک مرض ہے
بغیر تصدیق کے، بغیر تحقیق کے خبروں کو پھیلانا، واٹس ایپ پہ، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ آپ نے دیکھا ہوگا جو اٹھتا ہے جس قسم کی، چاہے کوئی حدیث سے اس کا تعلق ہو یا کوئی میڈیکل سائنس کی کوئی رپورٹ ہو یا سیاست کی کوئی بات ہو یا ویسے ہی کوئی ایک خبر ہو، تو اس کو پھیلا دیا جاتا ہے، لوگ اس پہ یقین کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کچھ جھوٹی تحقیقات چلا دی جاتی ہیں۔ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ کیا عقل اس کی اجازت دیتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے، اس میں اللہ نے ہمیں رہنمائی کی ہے کہ جب بھی کوئی خبر تمہیں ملے تو اس آیت میں ہمیں 2 حکم دیے گئے ہیں۔ نمبر 1، بغیر تحقیق کے اس خبر کو آگے پھیلانا نہیں ہے۔ نمبر 2، تحقیق کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، تحقیق کے بغیر خبریں آگے پھیلاتے ہیں، اور بعض تحقیق تو کرتے ہیں لیکن ان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تحقیق کا طریقہ کیا ہے، لہذا وہ تحقیق کے باوجود بھی غلط خبر پھیلا رہے ہوتے ہیں، آگے لوگوں کو غلط گائیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، فرمایا جب ان کے پاس امن یا خوف کی کوئی بھی خبر آتی ہے تو یہ اس کو پھیلا دیتے ہیں۔ اس سے اللہ نے منع کیا کہ اس کو پھیلانے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، بلکہ کرنا کیا ہے، تحقیق کرنی ہے۔ اور تحقیق کا طریقہ کیا ہے، وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ، انہیں چاہیے کہ اس خبر کو رسول کی طرف لوٹائیں، وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ، یا اولو الامر کی طرف لوٹائیں، تو نتیجہ کیا نکلے گا، لَعَلِمَهُ، اس خبر کی حقیقت کو پہچان لیں گے، الذین، وہ لوگ، یستنبطونہ، جو اس خبر کا استنباط کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ اب اس کو ڈیفائن کروں گا، تھوڑی گاڑی اردو استعمال کر رہا ہوں میں، جو اس کا استنباط کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، منہم، ان لوگوں میں سے جن میں استنباط کی صلاحیت ہے، وہ اس خبر کی حقیقت آپ کو بتا دیں گے۔ تو ہمیں یہ بتایا گیا کہ جب بھی تمہیں کوئی اہم خبر ملتی ہے تو پہلے رسول کی طرف لوٹاؤ۔ یہ چونکہ اولین مخاطب اس آیت کا صحابہ کرام ہے، پھر صحابہ کے واسطے سے ہمیں بتایا جا رہا ہے، تو پہلے صحابہ کو بتایا جا رہا ہے کہ رسول سے پوچھو۔ کیوں؟ رسول کی 2 جہتیں ہیں۔ ایک جہت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، آپ کے پاس تحقیق کا ایک بہترین ذریعہ ہے اللہ سے پوچھنا، تو بطور وحی کہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا سکتے ہیں جس میں غلطی کا امکان نہیں ہوتا۔ اور دوسری جہت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ آپ حاکم ہیں، امیر ہیں، بادشاہ ہیں، سلطان ہیں، تو حاکم جو ہے، حکومت جو ہے، اس کے پاس تحقیق کے وسائل اور ذرائع عام لوگوں سے زیادہ ہوتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف خبر کو لوٹایا جائے، یا تو آپ بطور حاکم اس خبر کی تحقیق اچھی کر سکتے ہیں، ریسرچ کر سکتے ہیں، اس کی حقیقت تک جا سکتے ہیں، یا اللہ سے پوچھ کے بتا سکتے ہیں۔ اور فرمایا رسول اگر نہ ہو تو دوسرے، یا رسول تک رسائی ممکن نہ ہو، تو اللہ نے فرمایا کہ دوسرے درجے میں اولو الامر، امر کہتے ہیں معاملے کو، جو بھی اس معاملے کے اہل ہیں، یعنی جس قسم کی خبر ہے اس خبر سے کے متعلق جو بھی ماہرین ہیں، ہر خبر کا ہر آدمی ماہر نہیں ہوتا۔ اگر میڈیکل سائنس سے متعلق کوئی رپورٹ ہے تو اس کے ماہرین ڈاکٹر ہیں، اگر سیاست سے متعلق کوئی رپورٹ ہے تو وہ لوگ جو سیاسی بصیرت رکھتے ہیں وہ اس کے ماہرین ہیں، وہ اس کی حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اگر ایسی خبر ہے جس کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے تو حکیم اس کے بارے میں جو ماہر ہیں وہ زیادہ اچھا بتا سکتے ہیں۔ تو ہر خبر کے ماہرین ہوا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ جو بھی اولو الامر ہیں، اس کے ماہرین ہیں، ان کو لوٹاؤ۔ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا، لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَ، ہاں شریعت کے متعلق خبر ہے تو اس کے ماہرین علماء ہوتے ہیں۔ حدیث آپ کے پاس آئی ہے، کوئی مسئلہ آیا ہے حلال و حرام کا، یہ بھی ایک خبر ہے، کسی نے آپ کو بتایا اسلام میں یہ جائز ہے، کسی نے آپ کو بتایا کہ اسلام میں یہ حرام ہے، کسی نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ارشاد فرمایا، کسی نے بتایا کہ یہ حدیث صحیح ہے یا ضعیف ہے۔ تو یہ تمام خبریں ایسی ہیں جن کے اہل کون ہیں، علماء۔ تو ایسی صورت میں آپ نے خبر کو لوٹانا ہے علماء کی طرف، اگر شریعت کی بات ہے تو اللہ نے ارشاد فرمایا لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، فائدہ کیا ہوگا کہ اس خبر کی حقیقت وہ لوگ جان لیں گے جو استنباط کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ استنباط عربی میں کہتے ہیں زمین کو جب کھودا جاتا ہے، اس کے اندر جو چھپا ہوا پانی ہوتا ہے اس پانی کو باہر نکالنا،
اس کو عربی میں استنباط کہتے ہیں. تو اللہ نے خبر کو بھی استنباط سے تعبیر کیا کہ خبر کا استنباط. وجہ یہ ہے کہ جیسے پانی چھپا ہوا ہر ایک کو نظر نہیں آتا، لیکن ماہرین کو اندازہ ہوتا ہے کہ کہاں پانی ہے، وہ وہاں گڑھا کھودتے ہیں، محنت کرتے ہیں اور اس چھپے ہوئے پانی میں بہت زیادہ پانی باہر نکال لیتے ہیں. یہ اپنی مہارت کا ان کو فائدہ ہوتا ہے کہ ایک چھپی ہوئی حقیقت کو ظاہر کر دیتے ہیں. آج یہ مثال پیٹرول کے کنووں سے زیادہ سمجھ میں آئے گی. آپ دیکھیں ایک عام آدمی کو نہیں پتا ہوتا کہ اس زمین میں کتنا ایندھن ہے، کتنا گیس ہے، کتنی پیٹرول ہے، لیکن ماہرین کو پتا ہوتا ہے کہ بھئی یہ دیکھنے میں تو بنجر زمین نظر آ رہی ہے، لیکن اگر یہاں اتنے میٹر یا اتنے فٹ کھدائی ہوگی تو یہ زمین اپنے خزانے اگلنا شروع کر دے گی اور پیٹرول کے دریا ہیں نیچے، پیٹرول کے سمندر ہیں، تو وہ ماہرین وہاں سے نکالتے ہیں. تو اللہ نے بھی خبر کو ایک چھپے ہوئے پیٹرول اور چھپے ہوئے پانی سے تشبیہ دی ہے کہ خبر کے ظاہر کو مت دیکھو، خبر کے اندر ایک بہت حقیقت چھپی ہوئی ہوتی ہے اور یہ عام آدمی کو نہیں پتہ چلتا کہ یہ سچی خبر ہے یا یہ جھوٹی خبر ہے، یا یہ جو خبر ہے اس کا مطلب کیا ہے. جیسے حدیث ہے اس کا مفہوم کیا ہے، بہت سی حدیثوں کا عام آدمی کو مفہوم پتہ نہیں ہوتا. تو اللہ فرماتے ہیں ماہرین کی طرف جب تم لوٹاؤ گے تو وہ وہی کام کریں گے جو ایک کنواں کھود کے پانی نکالنے والا کام کرتا ہے کہ چھپے ہوئے پانی کو ظاہر کر دیتا ہے. تو ماہرین اس کی تہ میں گھس کے تمہیں یہ بھی بتائیں گے کہ یہ سچی خبر ہے یا جھوٹی خبر ہے، اور تمہیں یہ بھی بتائیں گے کہ اس خبر کا جو معنی تم سمجھ رہے ہو وہی معنی ہے یا اس کا مطلب کچھ اور ہے. کس قدر بہترین گائیڈنس ہے قرآن میں آج کل کے حالات کے حوالے سے. آج ہم ایک وبا سے گزر رہے ہیں جسے کرونا وائرس کہا جاتا ہے. اس وبا نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، لاک ڈاؤن ہو رہا ہے پوری دنیا میں. امریکہ جیسی سپر پاور نے ہتھیار ڈال دیے ہیں، اٹلی تباہ ہو چکا ہے، ایران میں تباہی پھیلی ہوئی ہے، اور پوری دنیا میں مجھے کل بتایا ہمارے ایک جاننے والے دوست ہیں امریکہ میں کہ 1.5 کروڑ لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں امریکہ میں. بے روزگاری پھیل رہی ہے. پاکستان میں کس قدر بے روزگاری پھیل گئی، لیکن ہمارے ہاں ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے جو اڑتی خبروں پہ یقین کرتا ہے. جب یہ وائرس پھیلا تو پہلی خبر ہمارے جب پتہ چلا نا کہ چائنا میں ایک وائرس پھیل گیا ہے جس سے لوگ مر رہے ہیں، تو مجھے یاد ہے بہت سارے ہمارے دوست احباب کہنے لگے بھائی یہ ڈرامہ ہے، کوئی وائرس نہیں ہے، یہ سب ڈرامہ ہے، جھوٹی خبر ہے. اصل میں چائنا کی بڑھتی ہوئی طاقت کو امریکہ تباہ کرنا چاہتا ہے. اصل میں اسرائیل کی ایک بہت بڑی سازش ہے. چائنا چونکہ ایک سپر پاور کے طور پہ سامنے آ رہا ہے تو اس کو جو ہے نا بیوقوف بنانے کے لیے اور جھوٹی خبریں اس کے بارے میں نشر کی جا رہی ہیں بغیر تحقیق کے. پھر خبر آئی جی، یہ تو میں اپنے جو مجھ پہ گزری ہے وہ میں بتا رہا ہوں، پھر خبر آئی جی کہ اصل میں چائنا جھوٹ بول رہا ہے، کوئی وائرس نہیں ہے، لیکن دنیا کی ہمدردیاں لینے کے لیے چائنا جھوٹ بول رہا ہے. جب پتہ چلا کہ جی چائنا بھی جھوٹ نہیں بول رہا، پھر تیسرے نمبر پہ جو لوگوں نے خبریں پھیلی ہیں، یعنی خود سے قیاس کیا جا رہا ہے اور خود سے دلائل کے صغرے کبرے اور تانے بانے ملا کے ایک جو ہے نا ہواؤں پہ ایک عمارت کھڑی کی جا رہی ہے. پھر خبر آئی کہ جی وائرس تو ہے مگر یہ وائرس امریکہ نے ایجاد کیا ہے، کسی نے کہا یہ اسرائیل نے ایجاد کیا ہے، کسی نے کہا کہ چائنا نے خود ایجاد کیا ہے، یہ وائرس یہ پھیلایا گیا ہے. اور پھر بعض لوگوں نے مجھے ویڈیوز بھیجی کہ جی دیکھیں وہ پرانے زمانے میں ایک فلم آئی تھی، اس میں کورونا کے نام سے ایک مووی میں کورونا کا تذکرہ بھی ہے، تو فلاں کنٹری کو اتنے سال پہلے کیسے پتہ چل گیا کہ کورونا نام کا وائرس آئے گا. او بھائی آپ یہ خبریں ماہرین کی طرف لوٹائیں. مجھے جب کسی نے بتایا کہ ایک مووی آئی ہے جس میں کورونا کے نام سے ایک وائرس ہے جو پہلے ہے، تو اس کا مطلب ان مووی والوں کو پہلے سے پتا تھا کہ کورونا آنے والا ہے اور یہ سب پہلے سے پلان تھا اس کا. میں چونکہ اس آیت کو میں نے پڑھا ہوا ہے، میں نے ایک ڈاکٹروں سے رابطہ کیا، میں نے کہا بھائی اس طرح لوگ کہہ رہے ہیں کہ کورونا کا ذکر تو پہلے بھی کتابوں میں ملتا ہے. تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ بھائی یہ کورونا جو ہے نا یہ کوئی نیا وائرس نہیں ہے، یہ کورونا اصل میں کراؤن سے نکلا ہے، کراؤن کہتے ہیں تاج کو. تو یہ جو وائرس ہے نا اس میں کچھ اس طرح کے سینگ نکلے ہوئے ہیں، تو کوئی بھی وائرس جس میں اس طرح کی نوکیں نکلی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کو ایک جو ہے نا کراؤن کا نام، کراؤن سے ملتا جلتا نام دے دیا گیا کورونا، یعنی کراؤن کی طرح ہوتا ہے نا جیسے تاج میں ایسے وہ سینگ سے نکلے ہوئے ہوتے ہیں. تو انہوں نے کہا یہ وائرس تو پرانا ہے، لیکن یہ جو ابھی وائرس آیا جس کو کورونا نوول کہا جاتا ہے یہ اس کا ذکر کسی مووی میں نہیں ملے گا آپ کو. تو اب دیکھیں کہاں کی کہاں لگا دی. جو ایک عام لوگ ہیں وہ سمجھیں گے واقعی یہ تو فلموں میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے، تو اس کا مطلب یہ تو پہلے سے تھا، یہ تو پہلے سے ذہن میں تھا، یہ وائرس اس طرح سے ہم نے پھیلانا ہے. لیکن جب آپ کسی ماہر سے پوچھیں گے وہ آپ کو اس کی حقیقت بتا دے گا بھئی یہ کیا ہے. تو تیسرے نمبر پہ خبر آئی تھی کہ جی یہ سازش ہے جو فلانے ملک نے کی ہے. تو
اور وہ فلاں نے فلاں کے خلاف کی ہے، یہ بھی خبریں چلی ہیں. اور ہمارے وہاں دلائل مل جاتے ہیں. کچھ کوئی بھی انگلش کا پیپر جو ہے نا اخبار والوں سے آپ لے لیں جو اس میں روٹیاں نہیں بیچ رہے ہوتے، وہ جو ٹیلی فون کی جو ایک پوری ڈائریکٹ وہ ہوا کرتی تھی، ایک پوری ڈائری ہوتی تھی نا، تو وہ آج کل اب ٹیلی فون تو لوگوں نے خود سیو کر لیے ہیں موبائل میں نمبر، تو وہ آج کل وہ پراٹھے والے اور وہ جو پٹھانوں کے ہوٹل ہے نا اس میں روٹیوں میں وہ اخبار کے کاغذ بک رہے ہوتے ہیں. تو کوئی بھی کاغذ انگلش میں اٹھا کے لے آیا اور رپورٹ دکھا دی کہ دیکھیں یہ اس میں لکھا. لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، ایک عام طبقے کو نہیں پتہ ہوتا یہ رپورٹ ہے بھی یا نہیں ہے، یہ کیا ہے. کچھ دن پہلے ایک صاحب نے مجھے کہا، ایک ویڈیو بھیجی، یوٹیوب پہ ان کی ویڈیوز آ رہی ہیں اور لوگوں کو بیوقوف بنا رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ وہ اسرائیل یہ خفیہ اور ہر چیز خفیہ کر کے نا، دیکھیں یہ خفیہ کوڈ ہے جس کا یہ مطلب بنتا ہے، پھر یہ خفیہ کوڈ ہے اس کا یہ مطلب بنتا ہے، تو وہ گھما پھرا کے کرونا وائرس پہ لا کے فٹ کر دیا انہوں نے. جس نے مجھے ویڈیو بھیجی میں نے ان سے کہا کہ اتنے خفیہ کوڈ کا پتہ پاکستان میں رہنے والے ناظم آباد یا انڈا موڑ پہ رہنے والے ایک آدمی کو کیسے پتہ چل گیا؟ اسرائیل جب اتنا بڑا وائرس ایجاد کر سکتا ہے اور پوری دنیا کو تباہی میں ڈال سکتا ہے تو وہ اپنے خفیہ کوڈ کی حفاظت نہیں کر سکتا. وہ ایسے کوڈ کیوں لگا رہا ہے کہ وہ پاکستانیوں کو بھی پتہ چل گئے؟ اتنی سینس نہیں ہے ریسرچ کرنے والے میں. عین ممکن ہے یہ اسرائیل کی سازش ہو، عین ممکن ہے کسی کنٹری کی سازش ہو، ممکن دنیا میں سب کچھ ہوتا ہے، لیکن ہر ممکن چیز کا دعویٰ نہیں کیا جاتا جب تک آپ کے پاس مضبوط دلائل نہ ہوں. دیکھیں امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ کل زلزلہ آ جائے، اللہ نہ کرے. امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ کل کوئی سمندری طوفان آ جائے، لیکن آپ اس بات پہ، اس امکان کی بیس پہ آپ کیا پیش گوئی کر دیں گے؟ امکان تو اس بات کا بھی ہے کہ بیٹھے بیٹھے بارش ہو جائے. امکانات سب ہو سکتا ہے، ہو سب کچھ سکتا ہے دنیا میں، لیکن آپ کو اس وقت تک دعوے کی اجازت نہیں ہے جب تک آپ کے پاس دلیل نہ ہو. مجھے ایک صاحب کہنے لگے کہ مفتی صاحب آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ کرونا وائرس کسی کی سازش نہیں ہے، کسی کنٹری کی، ایسا نہ ہو کل پتہ چل جائے کہ یہ سازش ہے تو آپ بدنام ہو جائیں گے. میں نے کہا دیکھو بھائی، میں نہیں کہتا کہ یہ کسی کی سازش نہیں ہے، نہ میں یہ کہتا ہوں کہ یہ سازش ہے. میں کہتا ہوں بھائی ایک وبا ہے دنیا میں پھیلی ہے، ممکن ہے سازش ہو، لیکن ہمارے پاس اس کو سازش قرار دینے کی کوئی دلیل نہیں ہے. کیونکہ جن چیزوں کو آپ دلیل کہتے ہیں، جب ہم ماہرین سے پوچھتے ہیں، اپنے شعبے کے ماہرین سے، وہ اس دلیل کو دلیل ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو ان کو آپ قائل کر لو تو ہم بھی قائل ہو جائیں گے. جو محقق ہیں، جو جن کا صبح شام جن کا کام ریسرچ کرنا ہے، جو لیبارٹریز میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو وائرس کی تحقیق آپ سے زیادہ جانتے ہیں، تو وہ جب تک ان کو آپ قائل نہیں کریں گے تو ہم آپ کی بات تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ممکن ہے سازش ہو، لیکن ہر ممکن چیز کا دعویٰ نہیں کیا جا سکتا. دیکھیں ممکن ہے کہ فلاں نے فلاں کو علاقے میں ایک آدمی قتل ہو گیا، آپ نے ڈال دیا بھائی، یہ مثال کے طور پر آپ نے اپنے کسی دوست، وسیم تھا اس کا نام، آپ نے اس دوست کا نام لیا کہ یہ وسیم نے قتل کیا ہے. عدالت کے سامنے آپ نے وسیم کو پیش کیا اور آپ نے کہا کہ اس نے قتل کیا. عدالت کہے گی آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ تو آپ اگر یہ دلیل دیں کہ بھائی اس کا امکان تو ہے نا کہ اس نے قتل کیا ہے، ہو سکتا ہے میں سچ کہہ رہا ہوں، تو عدالت کہے گی کہ امکان تو بھائی اس بات کا بھی ہے کہ آپ نے ہی قتل کیا ہو. امکان پہ بات نہیں ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کرونا وائرس عین ممکن ہے امریکہ کی سازش ہو، عین ممکن ہے اسرائیل کی سازش ہو، عین ممکن ہے چائنا کی سازش ہو، لیکن عین ممکن ہے کہ آپ جو سازش قرار دے رہے ہیں نا امریکہ کی، عین ممکن ہے آپ کی سازش ہو یا آپ نے پھیلایا ہو دنیا میں. تو امکان سے بات نہیں ہوتی، دلائل ہونے چاہیے اور دلائل کو سمجھنے کی صلاحیت، اور ہر دلیل کو سمجھنے کی ہر ایک میں صلاحیت نہیں ہوتی. میڈیکل سائنس کے بارے میں اگر کوئی دلیل ہوگی تو وہ ڈاکٹر سمجھ سکتے ہیں، حکمت کے بارے میں کوئی دلیل ہوگی تو ماہر حکیم سمجھ سکتے ہیں، اور جو ہے شریعت کے بارے میں کوئی دلیل ہوگی تو وہ علماء سمجھ سکتے ہیں. یہ بہت اہم چیز ہے جو آج ہمارے معاشرے میں لوگ اس میں مس گائیڈ ہو رہے ہیں. تو پہلے خبر آئی تھی کہ یہ فلاں کی سازش، پھر خبر آئی، پہلے آئی یہ ہوا ہی نہیں ہے، کوئی وائرس ہے ہی نہیں، پھر خبر آئی کہ جی یہ وائرس ہے تو جو ہے وہ فلاں ملک کی سازش ہے، پھر وہ سازش کو چینج کر کے چائنا پہ ڈالا گیا کہ چائنا کی سازش ہے، پھر دیکھا جب چائنا اتنا تباہ ہو رہا ہے تو امریکہ کی سازش ہے، پھر جب دیکھا امریکہ خود ہی تباہ ہو رہا ہے تو اب پریشان ہے کہ اب کس کے کھاتے میں ڈالیں. اب بعض لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سازش تو امریکہ کی تھی لیکن اس کو پتہ نہیں تھا کہ میں خود بھی خراب ہو جاؤں گا اس سے، یہ وبا میرے ملک میں بھی پھیل جائے گی. واہ بھائی واہ، بڑی زبردست بات ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ ایک وائرس کو ایجاد کر رہا ہے اور پوری دنیا کو تباہ کر رہا ہے، لیکن اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا پہلے سے انتظام نہیں کر رہا. جو بم دھماکہ کرتا ہے نا، سب سے پہلے اپنی سیفٹی کا انتظام کرتا ہے کہ بم کے چھرے کہیں میرے اوپر آ کے نہ لگ جائیں. وہ پہلے مورچے میں بیٹھے گا، بعد میں گرنیڈ پھینکے گا، پہلے دیوار کے پیچھے چھپے گا، بعد میں گرنیڈ پھینکے گا. یہ کیسا دھماکہ ہے کہ جس سے آپ ہی کو چھرے آ کے لگ رہے ہیں.
تو یہ ہمارے ہاں لوگوں میں، اور میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ انڈیا، پاکستان اور بنگلہ دیش میں زیادہ ہے، یہ لوگ اس قسم کی چیزوں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں، اس قسم کی تحقیقات سے. تو پھر جب یہ وائرس دنیا میں پھیل گیا تو اب ایک خبر پھیلائی جا رہی ہے، مان لیا لوگوں نے وائرس بھی پھیلا ہے، اب لوگ مان رہے ہیں بھائی سازش نہیں ہے، قدرتی وبا ہے، لیکن اب ایک چیز ہو رہی ہے کہ بھائی اتنی خطرناک بیماری نہیں ہے جتنی دکھائی جا رہی ہے. خبروں میں آ رہا ہے، آپ اپنے ریلیٹو سے فون کر کے پوچھیں، مسلسل تواتر کے ساتھ خبریں آ رہی ہیں، اتنے لوگ مر گئے، جنازوں کو ہاتھ نہیں لگا رہے لوگ، ہسپتال بھر گئے ہیں، اور جو ہے نا وینٹیلیٹر ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ڈاکٹروں کی زندگیاں خطرے میں، آج فلاں ڈاکٹر کا انتقال ہو گیا، فلاں کی ڈیتھ ہو گئی. اب کیا ہے جی، اب ہونا چاہیے تھا ہم سب محتاط ہو جائیں، احتیاط شروع کر دیں. نہیں جی، اب ویڈیو کلپ بنا بنا کے لوگ ڈال رہے ہیں، او بھائی وہ فلاں کو کورونا نہیں تھا، وہ میں نے اس کے ماموں سے خود پوچھا ہے، وہ کہہ رہے ہیں اس کو تو یہ تو کھانسی سے ان کے تو جو ہے نا ٹی بی سے ڈیتھ ہوئی ہے، وہ فلاں کی تو شوگر سے ڈیتھ ہوئی ہے. یہ جھوٹی خبریں ہیں کہ فلاں کورونا سے انتقال ہو گیا. میں مانتا ہوں کچھ خبریں جھوٹی بھی ہیں، ہو سکتا ہے کسی کو کورونا نہ اور اس کے کھاتے میں بھی کورونا ڈال دیا ہو، کورونا کے کھاتے میں اس کو ڈال دیا ہو، عین ممکن ہے، لیکن آپ کے پاس کیا دلیل ہے؟ پرسوں کسی نے مجھے بتایا، ایک بوڑھے آدمی تھے، ان کا کورونا سے انتقال ہوا، تو فوراً ایک ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس ویڈیو میں ایک پگڑی پہن کے ایک لڑکا جو ہے نا، اور بڑا اچھا سا گیٹ اپ اس کا، یعنی یہ شو کر رہا ہے کہ میں دیندار ہوں، اور وہ ایک انگلش میں ایک پیپر اس کے ہاتھ میں، اور کہہ رہا ہے کہ میں جانتا ہوں، دیکھیں یہ جو بزرگ ہے ان کا کورونا نیگیٹو آیا تھا اور ان کا کورونا سے انتقال نہیں ہوا، اور یہ پروپیگنڈا ہے اور کوئی کورونا نہیں ہے، جھوٹ بول رہی ہے گورنمنٹ اور جھوٹ بول رہے ہیں ڈاکٹر، یہ سب غلط ہے. تو مجھے جس نے ویڈیو بھیجی انہوں نے کہا دیکھیں یہ تو پورے ثبوت کے ساتھ بات کر رہا ہے. میں نے کہا پہلے تو اس پہ ثبوت پیش کریں، یہ ان بزرگ کا لگتا کیا ہے؟ یہ ان کا ماموں ہے، ان کا چاچو ہے، ان کا خالو ہے، ان کا بھتیجا ہے، ان کا بھانجا ہے، کیا ہے یہ جو مدعی سست گواہ چست، جس کی ڈیتھ ہوئی ہے اس کا بیٹا بیان دے، اس کا والد بیان دے، اس کی بیوی بیان دے تو کچھ سمجھ میں آتا ہے نا. کوئی بھی ان نون پرسن اٹھ کے کہے کہ ان کو کورونا نہیں تھا. اور میں نے کہا دوسری بات یہ کہ یہ جو انگلش میں پیپر یہ دکھا رہے ہیں کہ کورونا نیگیٹو ہے، اس پیپر کو آپ سمجھ سکتے ہو یہ ہے کیا؟ آپ کسی ڈاکٹر کو دکھاؤ یہ کورونا کی رپورٹ بھی ہے یا نہیں. ایسا تو نہیں بیگم نے آلو پیاز ٹماٹر لینے کے لیے بھیجا اور رومن میں آلو پیاز ٹماٹر لکھا اور وہ انگلش کا پیپر آپ کے سامنے لا کے اس نے رکھ دیا ہو کہ دیکھیں ان بزرگ کا کورونا نیگیٹو آ رہا ہے. وہ بیگم نے کاٹا ہو نا یوں کر کے، آلو کاٹ دیے کہ بھئی آلو تو کل آ گئے تھے میں بھول گئی تھی، وہ مائنس دکھا رہا ہے کہ یہ نیگیٹو آ رہا ہے. تو کچھ بھی، اور چلو اگر یہ آلو پیاز ٹماٹر کی پرچی نہیں بھی ہے تو کوئی بھی کورونا لکھ کے آگے نیگیٹو ڈال دے تو ہم تو یہ سمجھیں گے بھائی اس کا تو نیگیٹو ہے، پازیٹیو نہیں آ رہا اس کا. یہ ہے ہمارے ہاں ریسرچ، یہ جگہ جگہ یوٹیوب اور فیس بک پہ اور واٹس ایپ پہ ریسرچ سینٹر کھلے ہوئے ہیں ہمارے، بہترین ریسرچ ہو رہی ہے اس میں. آلو پیاز ٹماٹر کی پرچیاں دکھائی جا رہی ہیں کورونا. میں یہ مانتا ہوں کہ کچھ خبریں غلط بھی پھیلائی گئی ہوں گی، ظاہر ہے جب ایک وبا چلتی ہے تو کچھ سچ کے ساتھ جھوٹ بھی چلتا ہے. ہو سکتا ہے واقعی کچھ ایسی تحقیقات ہوں اور سچ ہو یہ کہ کسی کو کورونا نہ ہو اور اس کو کورونا کے کھاتے میں ڈال دیا ہو، یہ ممکن ہے. لیکن بھائی آپ دلیل کے بغیر بات نہ کرو، جب تک اچھی طرح تحقیق نہیں ہو جاتی آپ نے بلا وجہ لوگوں کو کنفیوز نہیں کرنا. ہماری قوم دیکھیں پوری دنیا ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہے، ان کے مذہبی رہنما، ان کے ڈاکٹر اور ان کی گورنمنٹ ایک جگہ جمع ہے. آپ کو پتا ہے سوئٹزرلینڈ میں لاک ڈاؤن نہیں ہوا، وجہ اس کی ہے کہ وہاں سارے پڑھے لکھے لوگ ہیں. گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ یہ تمام احتیاطی تدابیر سب نے کرنی ہے، 100% لوگوں نے ان تدابیر پر عمل کرنا شروع کر دیا. ان کے بازار بھی کھل گئے، ان کے ساری ایکٹیویٹیز بحال ہیں کیونکہ سب احتیاط کر رہے ہیں، سوشل ڈسٹینس رکھ رہے ہیں، ماسک کا استعمال کر رہے ہیں، سینیٹائزر کا استعمال کر رہے ہیں. پوری قوم ایک ترتیب سے چل رہی ہے. ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے لاک ڈاؤن ہوگا، دوسرا کہہ رہا ہے الو بنا رہے ہیں. ہمارے یہاں اعلان ہوتا ہے کہ سینیٹائزر کا استعمال کریں، ایک دوسرے دن یوٹیوب پہ خبر آتی ہے اصل میں سینیٹائزر کمپنیوں کے پاس مال بہت آ گیا تھا، قیمتیں گر رہی تھیں تو انہوں نے ایک شوشہ چھوڑ دیا سینیٹائزر کو بکوانے کے لیے. ڈیٹول جو ہے نا، ڈیٹول کمپنی نے حکومت کو پیسے کھلائے ہیں کہ تاکہ ڈیٹول زیادہ سے زیادہ بکے. ماسک کی اصل میں پولیس نے جب یہ ہیلمٹ کی پابندی لگائی نا، کہ ہیلمٹ گورنمنٹ نے پابندی لگائی تھی کچھ وقت پہلے کہ بھی ہیلمٹ لازمی ہے اس کے ورنہ چالان ہوگا، تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے اصل میں وہ کنٹینر ایک پورا ہیلمٹ کا آ گیا ہے، وہ تاجروں سے بک نہیں رہا، تو اب گورنمنٹ کو انہوں نے کہا کہ ہیلمٹ کی پابندی ہونی چاہیے تاکہ وہ کنٹینر بک جائے. میں نے کہا آپ نے کنٹینر جا کے دیکھا؟ آپ کو پتا ہے کہ کہاں سے اٹھا کے پھینک دی بیٹھے بیٹھے. ایک گورنمنٹ ایک اچھا کام کر رہی ہے کہ بھئی موٹر سائیکل والے ہیلمٹ لازمی استعمال کریں گے، تو اچھے کام پہ اپریشیٹ کرو یار. چلو اتنے سارے غلط کام ہوتے ہیں، ایک اچھا بھی ہو گیا. ہر اچھے کام میں بھی کیڑے نکالے جا رہے ہیں، اور ہر اچھے کام میں یہ یوں تھا تو یوں. یہ سازشی ذہن بن چکا ہے ہمارا، اس سے توبہ کرنی چاہیے.
تو پوری قوم کو ایک جگہ جمع ہو، پھر ایک وبا کے خلاف جو ہے ہم ایک وبا سے جو ہے ہم جان چھڑا سکتے ہیں. لیکن اگر اسی طرح چلتا رہا، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، تو اس سے بھائی فائدے کے بجائے نقصان ہوگا. تو خبر تحقیق کے بغیر آگے نقل نہیں کرنی چاہیے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جی ناظرین، تو ہدایت کے بول میں مفتی طارق مسعود صاحب کی گفتگو آپ نے سنی. اب میرے خیال میں آپ کو اس بات کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جب بھی آپ کوئی خبر پھیلاتے ہیں واٹس ایپ کے اوپر، جیسے ہی کوئی آیا آپ نے فوراً سب سے دوڑ لگی ہوئی ہوتی ہے نا کہ گروپ میں، سارے گروپس میں میں سب سے پہلے بھیجوں گا، سوشل میڈیا پہ شیئر کرنا ہے، انسٹا کے اوپر جو ہے وہ آپ نے شیئر کرنا ہے، لائکس چاہیے، کمنٹ چاہیے، تصدیق نہیں کرنی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. اسی لیے آپ اس بات کا اندازہ نہیں لگا سکتے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے. یہ کھلے عام جھوٹ بولنا ہے، اور جھوٹ گناہ کبیرہ میں آتا ہے. تو مفتی صاحب نے بڑی ہی مفصل گفتگو اس پہ فرما دی ہے، مزید اس پہ اور کوئی گنجائش نہیں نکلتی. اللہ تعالی ہمیں اس گناہ کبیرہ سے محفوظ رکھے، آمین، یہی دعا ہے. آج کی سحر ٹرانسمیشن جو ہے وہ اختتام کو پہنچتی ہے. اب آپ سے انشاءاللہ آج ہم نے کیونکہ سحر ٹرانسمیشن میں زکوٰۃ معاف کیجیے گا، ہم نے وراثت کا تذکرہ کیا، تو اللہ رب العزت سے دعا ہے اور ہمارے تمام دیکھنے والے ناظرین ان سب سے یہ ریکویسٹ بھی ہے کہ خدارا جو جس کا حق ہے اس تک حصے دار کو اس کا حقدار تک اس کا حق پہنچائیے، یہی ہمیں تعلیم فرمائی گئی ہے. کیونکہ آج ہم نے یہاں پر یہی کچھ ڈسکس کیا، اور جو تھوڑے بہت ایسے نکات ہیں جو رہ گئے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی ہم کل اور پرسوں ہم کوشش کریں گے کہ اپنی آنے والی نشریات میں اس نقطے کو بھی ڈسکس کریں، اس کو بھی یقینی بنائیں کہ یہاں سے ضرور میسج جائے کہ جہاں پر ہم لیک کر رہے ہوتے ہیں وہ چاہے ہم نادانستہ ہی کر رہے ہوں، لیکن یہاں سے علماء کرام کے ذریعے. اصل میں ہمارے پاس وقت بہت کم ہوتا ہے، اس وجہ سے ہم اس ٹاپک کو، یہ کوئی چھوٹا ٹاپک نہیں ہے، یہ بہت بڑا ٹاپک ہے. اس کے اوپر آیات نازل فرمائی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تو جس چیز کے اوپر آیت الہی آ جائے تو آپ سمجھ لیجئے کہ وہ کتنا اہم اور اہمیت رکھنے والا ٹاپک ہوتا ہے. تو اس پہ مزید بالکل کرن نے درست فرمایا کہ کل بھی اس پہ بات کریں گے انشاءاللہ. ابھی شام کو افطار میں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. اجازت دیجیے گا.